قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك اللهم إني أسألك فعل الخيرات اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل
بیٹا آستن الجزا استاد جی میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے. موتی چننے ہیں, نوٹ کرنا ہے ان سب باتوں کو اور عمل کی دعا بھی کرتے رہنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی اس کی آواز کم کر دیں گے بعد میں آپ نوشین جی. ریڈی ہیں آپ لوگ سننے کے لیے؟ چلے جی آ جائیے آپ لوگ بھی. بہت ہی خوبصورت ٹاپک نماز, دن میں 5 دفعہ پڑھی جانے والی چیز, اور جس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو واقعی ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسی کو شروع کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کریں گے کہ ہماری نمازوں کو زندہ کرنے کا سبب بن جائے یہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے نمازیں پڑھی اور اس میں جو کمی بیشی تھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نماز نبوی آج اس کا ڈے 5 ہے, جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے پیچھے والے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا کیا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج نئی چیزیں, اور نئی چیزوں میں ہم آج کل وضو کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وضو کی کیا اہمیت ہے اور کیا چیزیں. کچھ چیزیں بندہ بار بار اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اس کو پھر ان کا فرق نہیں لگتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے, بس نماز برائے نماز اور وضو برائے وضو. لیکن جب ہم روح کے ساتھ کوئی کام کریں گے اور کرتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی صرف 4 ہمارے سیشنز ہوئے اور ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کا فیڈ بیک یہ ہے کہ ہماری نمازیں اچھی ہو گئیں. تو میں یہ سوچی تھی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا جائے تو نماز تو شروع بھی نہیں کی, لیکن یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے, غور کریں گے, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ پھر اس کی اصلاح فرما ہی دیتے ہیں. تو صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ادا کرو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. یہ ایک ایسا خوبصورت کرائیٹیرین ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فالو می, کیونکہ جب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی کام کرتا دیکھ کر تو اس کے کہنے سے زیادہ اس کا اثر محسوس کرتے ہیں. اس کی مثال آج آڈیو ویژول کا لفظ ہے. آڈیو سے بھی بات پہنچ جاتی ہے, لیکن جب وہ اس کو ویژولائز کر دیا جائے, ان ایکشنز کو سامنے رکھ دیا جائے تو پھر چیز اور زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. آج ہم قرآن پاک کی وہ آیت جس میں نماز کا تذکرہ جو لیں گے وہ ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 31. کیونکہ قرآن پاک تو الحمدللہ ہم سبھی نے پڑھا ہوا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس کو بہت زیادہ توجہ سے نہیں پڑھتے اور بس ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عموماً قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے سنتے ہوئے محسوس بھی نہیں کرتے. تو آج ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ, اے نبی جو میرے بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں. ذرا سا انداز دیکھیے محبت کا, پیار کا. اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کا حکم قرآن پاک میں بہت دفعہ دیا ہے, جیسے اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ لذکری, لیکن یہاں اپنے نبی سے کہلوائے گا. اگر آپ اس لفظ قل پہ توجہ کریں اپنی, تو آپ لوگوں کو اس چیز کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب بھی کسی چیز کو اہمیت دینی ہوتی ہے تو ہم کسی بڑے باعزت انسان کو بیچ میں ڈالتے ہیں کہ کچھ احکامات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, یعنی آپ کے واسطے یا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے توسل سے کچھ احکامات دیے گئے. مثلا یہاں ایک آیت ہے قل لعبادی, آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو. ذرا سوچئے, اپنی قربت نہیں چھوڑی بندوں سے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی طرف بات گئی تو یہ تعلق کمزور ہو جائے کہ ہمارا رب کے ساتھ بھی تعلق ہے.
بالکل آپ دیکھیے کہ جہاں حجاب اور پردے کی آیتیں ہیں نا، تو قل لازواجک، وہاں بھی اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے، یعنی اپنی ازواج کو اور مومنات کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک پر جتنا غور و فکر کرے، تدبر کرے، اتنے موتی ملتے ہیں۔ کوئی بھی حکم آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے، کسی طرح ایک ہوتا ہے کرو، ایک ہوتا ہے کرنا چاہیے، ایک ہوتا ہے کر لیجئے نا، اور ایک کسی دوسرے سے جو اپنے ہسبینڈ سے آپ کہتی رہتی ہیں اپنے بچوں کی شکایتوں کی صورت میں، اس کو بولیے، اس کو کہیے، تو فرق ہوتا ہے نا۔ عربی زبان میں حکم کی ڈیفرنٹ فارمز میں سے یہ ایک فارم ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں قل، اور یہ قل ہے ہمارے دین کی سچائی، یہ حجیت حدیث بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن پاک نازل نہ کیا ہوتا، اور اللہ کے نبی خود سے یہ باتیں کہتے، جیسے کہ اس دور کے کچھ لوگوں کا بھی، اور آج بھی آف کورس ایسے لوگوں کے نظریات ہیں، تو پھر آپ کیا کہتے؟ اقولو، میں کہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے جب کوئی بات اپنے پاس سے کہی جاتی تو میں کہتا ہوں، لیکن قرآن پاک کے لفظ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیجئے۔ پھر آگے آپ دیکھیے کہ لی عبادی، میرے بندوں کو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی ہے، اور بندے کہنا۔ نماز کا حکم بندگی کا حکم ہے، عبودیت۔ ایک جملہ لکھ لیجیے آج، عبادت سے عبدیت تک۔ عبادت کیا ہے؟ جو آپ اور میں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن عبد نہیں بنتے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہم عابد نہیں بنتے۔ بہت بڑا فرق ہے، کیفیت کا فرق ہے۔ آپ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ مصلی ہوتے ہیں، آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں آپ اس وقت عابدہ ہیں، آپ عابد ہیں اگر مرد ہے کوئی، لیکن اللہ کا بندہ بننا، عبد بننا، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہ ایک سائڈ کا ایشو ہے، لیکن آپ کو یہ ساری باریکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ کے دل میں اور طلب اور تڑپ آئے کہ ہم نے اس قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا ہے۔ کن کو کہیے؟ الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، بائی کریشن اللہ از دا کریٹر، چاہے وہ کافر، یہودی، عیسائی، نصرانی، مسلمان، متقی، مومن، کوئی بھی اچھا برا آپ نام دے دیجئے، ہر بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ہی کا بندہ ہے، لیکن یہاں نسبت ہے عبادی الذین آمنوا، یہ ایسی ہے آپ سارے بچوں کو اپنا کہتی ہیں، لیکن کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو بہت ہی آپ کی بات مانتا ہے، تو آپ اس ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی بہت ہی مانتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہے میرا بیٹا، سارے ہی آپ کے ہیں، لیکن جو آپ کی مان رہا ہے، جو خاص پہ جس وقت مانتا ہے اس وقت آپ اس کو اور بھی کہتے ہیں اصل میں میرا بیٹا یہ ہے۔ تو یہ نسبتیں، یہ ساری چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیں۔ کیا کہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں۔ تو یہاں سے آپ کو نماز کی اہمیت کا ایک اور نقطہ سمجھ آ گیا کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ نماز ادا کریں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ نماز ادا کریں گے، اور نماز پڑھنے والے اللہ کے بندے بن کے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں اہمیت کا خیال رکھتی ہے، جس سے اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ تو ہم اس بات کے بعد آگے چلیں گے یہ دعا کر کے کہ اللہ تو ہمیں اچھی طرح سے توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر رکھیں۔ اب چلتے ہیں بک کے اعتبار سے، ہم جو کر رہے تھے ذرا سا اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ہم وضو کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ وضو ایسی ہے جیسے یہاں کہیں آنے سے پہلے آپ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں انسان اپنے حساب سے چلتا ہے، لیکن جب کسی کو ملنا ہوتا ہے یا اس کو کوئی ملنے آئے تو جو اس وقت ہم تیار ہوتے ہیں نا، وہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کے گھر جائیں اور بال بکھرے اور اٹھا کے ساتھ چل پڑے تو اگلا کہے گا ان کو خوشی نہیں ہوئی۔ یا کوئی آپ کے گھر آئے جن کو آپ نے بلایا بھی ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ بہت ہی ان ٹائڈی سے دکھیں آپ اور آپ کا گھر، تو آپ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہ ہوا کہ تھوڑا سا کپڑے سے ٹیبل کو صاف ہی کر لیتا۔ تو یہ جو کہیں جانے یا آنے کے وقت کی تیاری ہوتی ہے نا، یہ لکھیے، یہ کوئی شو نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، یہ اگلے کو عزت دینا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے وضو ہے۔ تو مسنون وضو جو ہم پیچھے پڑھ چکے، اس کی ترتیب دیکھ چکے، یہ بہت اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ان نماز کے وضو کے ساتھ ساتھ اچھا رکھتے جائیں گے،
اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز کو خوبصورت کرنا بھی آسان ہوگا۔ ابھی تک جو دیکھا ہے اس کا خلاصہ دیکھیے۔ پہلی بات، یعنی آپ سبھی جانتے ہیں، شروع سے آپ نے میں نے بھی دیکھا ہے وضو کیسے کرتے ہیں، کس کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس میں آپ بہت شبہ فیل کرتے ہیں وہ ہے سر کا مسح۔ ہمارے کلچر میں عموماً سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک، یعنی یہاں سے لے کے یہاں اور یہاں سے پھر آگے لائے جائیں گے، اور یہ خالی سر پہ ہوگا، سکارف اتارنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی سی بھی اگر ہم چینج نہیں کر سکتے اگر، تو ہم اور بڑے کام کیا کریں گے؟ سوال لکھیے نا، کہ لوگ کہتے ہیں ہائے سر کے بال خراب ہو گئے، ہیئر سٹائل خراب ہو گیا، تو کیا ہوا؟ سر تو نہیں کٹا، لوگ تو سر کٹوا لیتے، وہ تو خون بہا دیتے، ہمارا تو پانی بہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر تھوڑا بہت بھی اپنے آپ کو آپ چینج کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو اس کی بھی قدر ہے۔ تو دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک، پھر پیچھے سے آگے لے جائیں گے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں گے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اور سر کا مسح کتنی بار ہے؟ ایک بار ہے۔ یہ شروع سے ہی آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہیں، یہ سمجھ آگے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا پانی ٹوٹی میں ہاتھ ڈال کے لیا، اس کو جھاڑ دیجئے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بال بھی گلے، جب ہلکی سی فیلنگ ہے اس کے بعد یوں کر کے یوں، اور اس کو یوں پیچھے یہ، اور اس کے بعد یہاں سے آگے ہلکے ہاتھ سے کریں۔ اور اب اگر بال خراب ہو گئے ہیں تو اس کو پھر ٹھیک کر لیجئے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ جی نہیں، گدی تک، گدی یہ جہاں بال باندھے جاتے ہیں، کون بالکل سر کا پچھلا حصہ، ٹھیک ہے۔ اب کانوں کا مسح دیکھیے، یہ بھی ہمارے کلچر میں بہت ہی غیر معروف ہے۔ ہم عموماً تو انگلیاں بس شہادت کی انگلی پھیرتے ہیں نا، حالانکہ کان کے مسح کی ترتیب کیا ہے؟ کانوں کا مسح کیا ہے؟ سر کے اوپر مسح کرنے کے بعد پھر کانوں کا مسح کریں گے، کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کریں گے، یعنی رائٹ میں اور لیفٹ میں۔ اب اس کو اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور اندرونی پشت سے گزار کر کانوں کی پشت تک، یہ انگوٹھے جو ہوتے ہیں اس کو کان کے پیچھے لیتے ہیں یوں، یعنی ایک ہی وقت میں یہ دونوں عمل ہوں گے۔ آپ اپنی پریکٹس کے لیے اگر الگ الگ کر کے بعد میں دیکھیں تو آپ کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ یہ کان کے اندر ایسے، اور یہ کان کے پیچھے، اس کو گھما کے کان کے اس طرح سے لینا ہے، اور یہ پیچھے سے اس کو آگے لینا ہے۔ ایک آدھ دفعہ میں سمجھ آ جاتی ہے، نہ سمجھ آئے تو اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھ بھی لیں گے۔ اور بالکل 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسنون طریقے سے کرنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پاؤں دھونا، پہلے دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں گے 3 بار، اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں میں 3 بار دھویا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر خلال، یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، انگلیوں کے بیچ میں، چھوٹی انگلی پاؤں کے اندر، اللہ کے نبی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے تھے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یقین آ جائے کہ کوئی جگہ بھی گیلی سوکھی نہیں رہی۔ جی، چھوٹی انگلی پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی آپ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ہے وضو کا طریقہ، اور اس میں خلال بھی ہے، یہ ہے سنت، اس کے اوپر شدت نہیں برتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت جس میں سورۃ نساء میں پورا وضو کا طریقہ دیا گیا، جو کچھ اس میں ہے نا وہ فرائض ہیں۔ یہ سب جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی یہ سنتیں ہیں۔ جان بوجھ کے غلط نہیں کرنا، جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، ان کا مذاق نہیں اڑانا، لیکن اگر کوئی چیز 19-20 کے فرق سے رہ جائے تو اس کے اوپر فتوے نہیں آپ دے سکتے لوگوں کو کہ آپ کا تو وضو نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا۔ آج ہمارا دین بہت ہی گھل مل گیا ہے، جیسے فرض اور سنت کا فرق مٹ گیا ہے، اور کیا چھوڑے تو وضو ہوگا ہی نہیں، اور کیا چھوٹ جائے تو وضو ہو جاتا ہے، اس کا فرق مٹا ہوا ہے۔ کیونکہ اصل میں ہم نے ریئیکشن میں پھر دین لیا نا، پھر کرنا ہے تو سارا کچھ فرض کے درجے پہ کرنا ہے، اور چونکہ یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارے دین کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو وضو کا طریقہ ہم کر چکے تھے، اب یہاں چند سائڈ فٹ نوٹس ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی روشنی میں ہم کچھ ایسی چیزیں جو واقعی ہمارے لیے بالکل اس طرح سے نہیں ہو جاتی ہیں کہ ہم کتابوں سے نہیں بلکہ لوگوں سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتاب میں جو چیز ہے بولا کر بچہ ہمیشہ ہی اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھتا ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہیں تو اس میں سے 1-2 الرٹ کالز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بعض روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالتے تھے،
اور یہ کیسے ہوتا ہے، اب یہ پھر آپ کے لیے نئی چیز ہے. عموماً بچپن سے ہم خود بھی، میں اپنی بات کہتی ہوں، آپ کی کیوں کروں، ہم سب ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں، موسٹلی ہمارا کلچر بھی ملتا ہی ہے. ہم نے شروع سے دیکھا سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے تھے اور الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے تھے، جب کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ پانی میں ہاتھ ڈالا، منہ میں ڈالا، جو منہ میں ڈالا پانی تھوڑا سا جو بچ گیا نا اسی کے ساتھ ناک صاف کرتے تھے. صحیح روایت ہے. اور آپ اس کو چونکہ یہاں تو ہم صرف وضو کا اس طرح سے پڑھیں نا، اگر آپ بخاری میں دیکھیں کئی روایات ہیں، یعنی ناک سے ہاتھ لیفٹ سائڈ سے ناک پہلے صاف کر لیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے وضو کے طریقے میں دیکھا، لیکن چلو میں کچھ اوپر بعد میں، پھر دوبارہ ہاتھ پانی میں جائے گا، ظاہر ہے کہ ہاتھ صاف ہوا، نیا پانی آیا، پھر باقی سے کلی اور جو لیفٹ اوور پانی ہے اس کے ساتھ آپ ناک میں پانی ڈال دیں گے. چھوٹی سی بات ہے. آپ کو نہیں لگی ہے، آپ ذرا سا پہلے اس کو جذب کیجئے. آپ کوئی ایک طرح سے غصے میں ایگریشن میں نہ چلے جائیں، ہمیں جنہوں نے سکھایا وہ ایسا کیوں سکھایا، کیا پھر وہ ہماری نمازیں غلط تھی. دیکھیے شدت نہ برتی ہے، اور ہمارے ہاں کسی چیز پہ شدت نہیں برتتے لوگ، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی فقہی باتیں، ایک نے کہا ایسے دوسرے نے کہا اس پہ شدت برتتے ہیں. شدت برتنے کی بات نہیں، حق یہ ہے. نہیں سمجھ آ رہا تو بھی اور سوچ لیجئے، آپ اسی پہ مطمئن ہیں اس لیے کہ کسی نے جو آپ کو سکھا دیا تو آپ اس ذمہ داری پہ رہے. لیکن جو چیز کتاب میں حدیث میں مل گئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور اس کتاب کو چوز کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس کی ساری روایات بالکل صحیح درجے کی ہیں بلکہ ری چیکڈ ہیں اس دور میں ناصر الدین البانی صاحب کی تخریج سے. تیسری بات ہے کسی مسلک کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. عموماً آپ ایک کرائیٹیرین لے لیں، میں سیدھا سا کرائیٹیرین دوں گی. سارا دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا نا، اس میں نماز بھی ہے. جس کتاب کے نیچے اگر آپ کو کچھ لکھا دکھے نا، مثلا فقہ شافعی کے مطابق نماز کا طریقہ، فقہ حنفی کے مطابق، کسی میں فقہ جعفری کے مطابق، اس کو چھوڑ دیں. اور جو لکھا ہوگا کہ کتاب نماز کا طریقہ قرآن سنت کے مطابق وہ لے لیجئے. سمپل سی بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور صحیح روایات ہوں. اور یقین کریں صرف 19 سے 20 کا فرق ہے، کوئی بہت فرق بھی نہیں کسی میں، لیکن یہ وہ موضوع ہیں جس پہ آج امت کو توڑا جاتا ہے. کہیں جائیں گے تو پہلے نماز کا طریقہ پوچھیں گے، اچھا عورت مرد کی نماز کا فرق ہے، اچھا سجدہ اونچا کرنا کہ نیچا، بس وہیں سے سمجھ لو کہ کل جا کے بعد شور مچا دیں گے ادھر نہ جانا، یہ تو دیکھے یہ تو سجدہ ایسے کرتے. بھئی اللہ کے بندو نماز پڑھتے ہو؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور آپ نماز پڑھنے والوں کو جہنمی کہہ رہے ہیں. میرے آپ کے پاس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، قرآن سنت کافی ہے، اس کے معیار پر وہ بھی بڑے ادب سے بڑی تہذیب سے بات پہنچا دیجیے. اس کے بعد اللہ جانے اور وہ جانے. ہم کسی کو زبردستی تو نمازی نہیں بنا سکتے، کہاں ہم ان کو باقی چیزوں پہ رہے. اور جب آپ علم دیں گے نا، کوئی بندہ اتنا اللہ سے نہ ڈر نہیں ہوتا کہ جان کے غلط کام کرے. صرف جو انداز، اور اس میں خاص طور پہ شدید انداز اختیار کیا جاتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے، اس سے ایوائڈ کیجیے. اللہ کے نبی نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے دین دیا لوگوں کو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جس پہ ہم نے پچھلے پینٹ پہ بات کی تھی، پورا وضو کر لیا، لیفٹ ہینڈ پہ پت پانی لے کے جسٹ کپڑوں کے اوپر پرائیویٹ پارٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پانی کے چھینٹے. اس سے کیا ہوتا ہے، روایت موجود ہے آپ کے سامنے کہ اس سے وسوسے نہیں آتے. نماز میں بہت سارے لوگ بھولنے لگتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتا. اب آگے یہ جو چیز ابھی ہم نے پڑھی کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ پانی لینا، یہ حدیث جا کے دیکھ لیجئے. امام ابو داؤد نے لکھا ہے، حدیث نمبر 139 ہے. اور اس طرح امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی یہ 360 جلد 1 پہ 360 نمبر پہ موجود ہے. اور بھی اس کے ریفرنسز آپ پڑھیے. میں اس کے لیے اس لیے ذرا ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ آپ کو نئی چیز لگے گی. تو جی نماز میں وسوسے آتے ہیں نا لوگوں کو، تو اگر آپ لیفٹ سائڈ سے پانی لے کر ایسے جسم پہ ڈالیں نا، تو یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ آپ جا کے اس کو بک میں پڑھیے، پورا لکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ کہ وسوسے نہیں آتے. لیفٹ سائڈ پہ بس صرف جسم پہ جیسے پرائیویٹ پارٹ کی طرف پانی کا چھینٹا لے کے ایسے کر دیں، بس ہاتھ سے، بس سمپل کپڑوں کے اوپر سے ایگزیکٹلی. تو اس سے پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ وسوسے نہیں آتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ
کل وضو کے طریقے میں ایک چلو پانی سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں ڈالنا. اگر آپ کو یہ حدیث مشکل لگ رہی ہے تو آپ جائیے کھول کر دیکھیے، اور یہ 2-3 کتابیں اور بالکل درست روایات ہیں، لے لی. پھر بھی نہ دل مانے تو دعا کر لیں. نہیں دل مانتا تو ہم کون سی ہر بات مانتے ہیں، لیکن حکم یہی ہے. نہ ہمیں کسی کو نگیٹ کرنا، نہ کسی کو یعنی کسی کی حمایت میں بات کرنا. پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے. شقیق بن سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی اور عثمان کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، 3 دفعہ اعضاء کو دھویا، پھر دونوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا. اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا. بات ختم ہو گئی. یعنی یہ نہ بحث کی بات ہے نہ کوئی دوسری ہے، یہ علمی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ نماز میں خشوع ہے کہ نہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ قبول ہی نہ ہو، اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کوئی حرام چیز تو نہیں آئی ہوئی. ان چیزوں پہ زیادہ فکر کرنی چاہیے. یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے آپ میں سے سبھی کھانا بناتے ہیں، 19-20 کی فرق ہے. پلاؤ ایک ہی چیز ہے، کوئی اس میں مسالہ زیادہ ڈال رہا ہے، کم ڈال رہا ہے، کوئی کچھ. بریانی اور پلاؤ کا فرق بھی سب کو پتہ ہے. تو طریقہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا یعنی ان چھوٹی چیزوں میں مین چیز پہ رہے. ٹھیک ہے، سلو کما رہی تمونی وسلی کہہ کر یہ بھی نہیں آپ نے کیا کہ مشکوک دین دیا ہے. پھر بھی اگر کچھ لوگ نہیں مانتے اس بات کو تو آپ کا کیا ذمہ ہے؟ بس چلے جائیے آگے. ہر ایک کے اوپر صرف بات تو پہنچا دینے کا ذمہ ہے نا، لیکن ان باتوں کو کبھی سر عام محفلوں میں، دعوتوں میں، شادیوں میں نہیں کرنا چاہیے. بحث نری بحث، اور اس کے بعد نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی. جو شروع سے سیکھا وہی ٹھیک ہے. آج لوگ بے علمی کے ساتھ عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن علم کے ساتھ اختلافات اور جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک روایت کے رب نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے. یعنی کیا مطلب کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ کانوں کا حکم چہرے والا نہیں کہ ان کو دھویا جائے، بلکہ ان کا حکم سر والا، یعنی ان کا مسح کیا جائے. کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت بھی ہے جس کو شاذ، یعنی وہ سٹرونگ روایت نہیں ہے. آپ کے بک ہے ادھر اس وقت کہ نہیں کسی کے پاس؟ اپنی بک کھول سکتے ہیں آپ اس وقت نا، اس کو فالو کیجئے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح روایت نہیں. گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے کلچر میں میجورٹی گردن کا مسح کرتی ہے، وہ کرتے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا. حدیث بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن دیکھیں حدیث ضعیف ہے. گردن کا مسح الگ سے کرنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس کی صحت کمزور ہے. وہ آپ کہیں گے وہ کیا ہوتی ہے، کیا حدیثیں بھی صحت مند ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. ہماری علمی کمی کا وجہ ہے، لیکن اصل حکم تو یہی ہے. سر اور کانوں کے مسح کے بعد الٹے ہاتھ کے ساتھ گردن کا مسح کسی صحیح اور مقبول حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں، اس کے اوپر بڑے شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد چلیں گے وضو کے بعد کی دعائیں. کیا وضو سے پہلے، وضو کے دوران اور وضو کے بعد میں کچھ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائیں؟ تو جی بالکل ہیں. وضو کے بعد کی مسنون دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی پورا وضو کرے پھر یہ کہے. کیا کہے؟ آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں. چلے کہتے تو ہیں ہی اور آسان بھی ہیں، لیکن ہم اس وقت آپ کا بھی حصہ اس میں لے لیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو. ذرا سوچئے کیا آنر ہے، ایک ہی دروازہ کافی تھا. مراد ہے کہ جدھر سے مرضی آؤ، یعنی ایک اس انسان کو ویلکم کرنے کی کیفیت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت 234 ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ دعا مانگنی چاہیے. میں آپ سے پوچھتی ہوں ہمیشہ مانگتے ہیں؟
بچوں کو سکھائیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو آپ میں اگر اپنی زندگی میں لے کر چلیں گے تو آپ کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جس کو سیکھنے اور مانگنے سے انسان نماز میں بھی زیادہ فوکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی مانگ لیتے ہیں مل کے، بلکہ ایک دو دعائیں جو ساتھ ہیں وہ رکھتے ہیں۔ مثلا ابو داؤد کے ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں۔ اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے، یعنی کسی وجہ سے یہ دعا، یعنی یہی دعا جب بھی پڑھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کو آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں، ہم بھی پڑھتے تھے، جب یہ حدیث پڑھی تو چھوڑ دی۔ ہمارا کیا ایشو ہے؟ دیکھیے جہاں ایگو نہیں، جہاں کسی کے ساتھ کوئی ایک خاص طور پہ فیلیشن نہیں، حدیث سمجھ کے پکڑتا ہے بندہ، اور اگر حدیث ہی کہتی ہے کہ نہیں تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، بحث کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حدیث ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، لیکن نہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا آسمان کی طرف دیکھ، پھر ہم ساتھ چوم بھی لیتے ہیں، کوئی چومنے کو کہتے ہیں تو جا کے لپٹ بھی جائیں گے۔ ہمارے کلچر میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے ویسے، معذرت کے ساتھ ہم فروٹ کے اوپر بھی نمک مرچ ڈال کے کھاتے ہیں، مرچیں بھی ڈالتے ہیں، چاٹ مسالہ بھی ڈالتے ہیں، یعنی ہمیں سمپل پلین کھانا، کوئی کہہ دے نا آپ کو میٹ ہے اس کو روسٹ کر کے دے دے نمک ڈال کے، آپ کہیں گے مزہ کیا آئے گا، مسالے تو ڈالے ہی نہیں۔ تو جو کلچر ہوتا ہے نا وہ مسالوں والا، وہ دین میں بھی تھوڑی سی بات حدیث میں ہوتی ہے، تھوڑی سی ہم بڑھا لیتے ہیں۔ صحیح الفاظ کھول کے عربی کے اوریجنل ٹیکسٹ دیکھ لیجیے، وہ لفظ بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال وضو کے بعد کی ایک اور دعا ہے، اس کو بھی دہراتے ہیں مل کے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب آپ سوچئے نا، آپ شادی میں جا رہے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں تو اسی میں آپ کا ذہن نہیں بننے لگ جاتا؟ کسی کو ملنے جا رہی ہیں، آج آپ اگر اپنی ان بہن کے گھر ملنے آ رہے تھے تو آنے سے پہلے تیار ہو رہے تھے، ہم جائیں گے وہاں ملیں گے، سب ایک تصور بنتا ہے نا۔ اور اگر ساتھ کوئی اور آپ کے پیچھے لگا ہو، کھانے فون آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کر کیا رہی ہوں۔ وضو اصل میں ذہنی تیاری ہے کہ تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو۔ وہ جیسے ہم نے ایک پیچھے کوڈ ورڈ بنایا تھا نا کہ یہ میرا میٹنگ ٹائم ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ آج اس ملک میں رہتے ہوئے کس کو نہیں پتا اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی پوچھتا بھی نہیں کس چیز کی اپوائنٹمنٹ ہے، لفظ ہی سن کے پیچھے مروب ہو جاتے ہیں، اچھا اس کو نہ روکو، ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ ہے تو نماز آپ کی میری اپوائنٹمنٹ ہے، اور اپوائنٹڈ ہوتی ہے خاص وقت اور ایک جگہ پہ جانا۔ تو وضو کے دوران ان دعاؤں کو بنائیں۔ آپ اپنے لیے آج سے ایک اور ٹپ لے لیجئے، وضو سے لے کر نماز تک آپ کو کتنا وقت لگتا ہے، خود نوٹ کیجئے اپنا نارمل جب آپ پڑھتے ہیں وضو کرنے میں، اور اگر اللہ توفیق دے تو بعد میں 2 نفل پڑھ لیجئے، وضو کے نفل کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد آپ اگر اس کو نماز پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی اگر رکھتے ہیں صرف فرض اور وضو میں، لوگوں سے چھٹی لے لیں، گھر والوں کو بھی، یہ میرا بریک ٹائم ہے، فوج سے ہے یہ، اب میں نے اس پہ فون نہیں اٹھانا۔ کیا آدھا گھنٹہ فون بند کرنے سے کوئی قیامت آ جائے گی؟ ایک کال نہیں مس ہوتی، ساری بعد میں ہوتی ہیں۔ پہلے تو پتہ کیا لوگ کہتے تھے کہ فون اٹھا لو، کسی کا آیا تو کل آ جائے، بھی کر نہیں پھر ہمیں پیسے پڑیں گے، وہ کرے گا تو ہمیں نہیں پڑیں گے، ہم کریں گے تو ہمیں پڑیں گے نا۔ اب تو وہ بھی کوئی نہیں، نمبر نہیں پتہ چلے گا کون ہے۔ یاد کیجئے وہ بھی وقت تھا کالر آئی ڈی نہیں تھی، کوئی وائس میسج نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا تھا کس کا ہے۔ اب دیکھیے بندہ چھوڑیے، وہ کھڑا کس جگہ پہ بیٹھا ہے، لیٹا بیٹھا ہے، کھڑا ہے کہاں ہے، اس کی لوکیشن ڈھونڈ لیجئے کہ وہ اس وقت حاضر ہے کہ بول رہا ہے۔ کل آپ دیکھیے وہ فون آئیں گے، فون کرنے والے کا موڈ پتہ لگ جائے گا، آپ نے اٹھانا ہی کوئی نہیں کہ میاں غصے میں کر رہے ہیں، لکھ کے رکھ رہی ہوں آپ کو، آپ کا موڈ ڈیڈکٹرز والے فون آ گئے ہیں۔ اب اپنے میاں کوئی نہ صبح ہی شروع ہو جائے کہ مجھے تو وہ چاہیے، پھر تو آپ اور ہی لڑائیاں پڑیں گی۔ لیکن یہ اٹس بیلیف میں ہو رہا ہے، ایسے ایپس آگے ہیں، آپ صبح اٹھتے فون اٹھاتے ہیں، وہ ایپ آپ کے فون میں ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر آپ اداس ہیں، فوراً اداسی والی آیتیں اور آپ کو آیتیں اور قرآن کی آیتیں اور حدیثیں دے دیں گے۔ جی اچھی بات ہے، بندوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہنی آئندہ، وقت کے ساتھ انہیں کہنا یہ سارا کچھ فون پہ ہی ہو رہا ہے۔ پہلے گھر کے بڑے دیکھ کے کہتے خیر ہے، رات سوئی نہیں، ٹھیک ہو، اچھی ہو، ہمارے وہ لاتے۔ اب ہم بندوں سے پرو آٹومیشن پہ جا رہے ہیں، جیسے دنیا میں کئی جگہ ایئرپورٹس پہ دیکھیے مشینوں سے گزر کے آپ ماشاءاللہ امیگریشن کور کر لیتے ہیں، اپنا سامان رکھا خود ہی اٹھا کر لے آئے۔ تو یہ چیزیں
بڑھ سکتی ہیں ان چیزوں کو، تو پھر آپ سوچئے کہ دن بدن پھر ہم ایک آئسولیشن میں تو خود ہی جا رہے ہیں نا. تو لیکن یہ بہرحال ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. پھر اس کا ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. اب جب آپ اس شعور کے ساتھ مانگیں گے، اس میں گناہوں کی بات ہے، توبہ کی بات ہے، اللہ کے عیب بے عیب ہونے کی بات ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا اپنے گناہ نہیں یاد آئیں گے؟ یہ ہے اصل میں نماز. آپ صفائی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ داغ ہے کدھر، آپ کو پتہ ہی نہیں مٹی کدھر ہے، اور آپ باتیں کرتے ہوئے کریں آدھی چیزیں گندی ہوں گی. ہم تو نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہماری نماز میں گناہ ہو جاتے ہیں. ہماری نماز کو اس طرح کی کلیننگ والی نماز نہیں رہی جیسی کہ ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ اذان سن لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اونچی کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اشہد ان محمد رسول. اشہد ان لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے ہم یہی دعا بھی سیکھنے بھی والے ہیں، وضو کے بعد کی دعا. اور اب اذان کی آواز آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے، اذان کے بعد کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، تو کیا نماز، وضو، اذان ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں کراتی؟ جب ہم شعور سے یہ دعائیں مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں پھر گناہ کرتے وقت اللہ نہ یاد آئے. ہمارا حال بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کرتے ہوئے بھی اللہ نہیں یاد ہوتا. گناہ کرتے ہوئے کہاں ہو؟ نمازوں میں دھیان اللہ کی طرف نہیں، وضو میں اللہ کی طرف دھیان نہیں، تو کیا غیبت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوگا؟ تو ہمیشہ یہ شعور کا وقت ہوتا ہے. ہمارے اسلاف جو ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں بہت پڑھی لکھی نہیں بھی تھیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان میں ایک فطری نیکی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ان چیزوں کے اندر بہت آگے تھے. تو بہرحال اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنائے. شروع میں محنت کرنی پڑے گی آپ کو، لیکن بعد میں اللہ چاہے گا تو وہ ایسی جیسے سانس چلتی ہے نا، تو خود بخود وہ دعائیں آپ کے میرے زبان پہ ہوں گی. تو ایک اور دعا ذرا
ذرا مل کے مانگتے ہیں وضو کے بعد کی دعا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں کر دے. دیکھیے 2 لفظ ہیں اور دونوں ہی سپرلیٹیو ہیں، تواب اور متطہر، یعنی بہت شدت کے ساتھ ایک تو توبہ کرنے کی بات ہے اور پاک رہنے کی دعا ہے. تو آپ سب کو یاد ہیں یہ دعائیں؟ یہ آخری والی بھی پڑھتے ہیں؟ پھر اس کو بھی یاد کر لیں جو نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے دلائل موجود ہیں. جامع ترمذی کی روایت نمبر 55 ہے. اور بک آپ لوگوں کے پاس نہیں نا، اگر تو آپ کہہ کر منگوا لیجئے. گھر میں ہے، یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بک کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو پھر یقین بھی پورا آ جاتا ہے. اب یہ تو تھی وہ دعائیں جو مسنون ہیں، اور مسنون کا لفظ پیچھے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو سنت سے ثابت ہیں، پرانی چیز. پرانی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے دور سے چلتی ہے. اس کے برعکس کچھ دعائیں جو آج ہیں لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہیں، تو ایسی دعاؤں کو ہم کہہ سکتے ہیں من گھڑت، من دل، کچھ لوگوں نے خود سے گھڑی ہوئی ہیں. اب یہ کیوں کی جاتی ہیں یہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن آپ کہہ لیجئے غیر مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی اور مذکورہ دعائیں یعنی یہ جو ابھی اوپر کی ہیں یہ پڑھنا ثابت ہے. لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے ہوئے وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو آج کل مروجہ کہتے ہیں، جس کا رواج ہے، فیشن. یعنی وہ سنت میں نہیں لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کو پڑھتے دیکھا تو انہوں نے بھی پڑھنی شروع کی، تو ایسی نماز کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں. امام نووی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں. اور اب خود نوٹ کریے یہ پاسبل بھی نہیں ہے. اگر ہر ایکشن پہ آپ دعا کریں تو کلی کرتے ہو کیسے دعا کریں گے؟ چہرے پہ جب پانی ڈال رہے اس وقت دعا کیسے کریں گے؟ ناک میں پانی ڈالتے وقت کیسے کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا الگ الگ سے کچھ نہیں. اتنی بات کلیئر ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ کوئی بھی ایسی دعائیں نہیں ہے جو کہ عموماً کتابوں میں ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی کتاب میں دیکھیں تو اس میں چیک کیجئے کہ کیا حدیث کا ریفرنس ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی کوئی شدت کی بات نہیں. اب اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی بک ہے یا آپ کی نانی دادی کو پڑھتی تھی تو اوکے، اٹس اوکے. ایک دم کسی کے پیچھے ہاتھ کہتے نا پڑ جانا، اور کیا بولتے ہیں اس کو، پیچھے کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا، یہ مزاج نہیں ہے. بات صحیح ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیشہ ادب اور مینر کے ساتھ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان باتوں کو بڑی عاجزی اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر کیجئے کہ بھائی یہ بات ہے، نہیں سمجھ اس اوکے، کسی اور کی زبان سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کیونکہ سنتے بندہ وہ بات کا یوزڈ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے ایک بات اللہ کی رحمت سے سیکھ لی، علم سے اللہ نے آپ کو دین دیا، یا آپ بلکہ اس پہ اور شکر کیجئے. تو جن کے پاس علم نہیں ان کو علم تک جوڑیے. اور ہر بندے کو اپنا نفع نقصان پتہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی بغاوت نہ ہو، ادروائز کم از کم عبادات کے معاملے میں جان بوجھ کے غلط کام کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں غلط کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی دعائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مسائل، یعنی جنرل چیزیں جس سے آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب ملتا ہے. مثلا آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جس ایک اس کو 3 دفعہ دھونا فرض ہے، پانی تھوڑا ہو تو کیا کریں؟ ایسے ہیں نا سوال. تو آئیے ذرا کچھ مسائل یعنی مسائل پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں. احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور ایک بار دھونے کا بھی ذکر آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے. ابن حزم فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے. اب آپ بولیے اس پہ جھگڑا کریں گے؟ ایک بار بھی کافی ہے. 3 سنت ہے. پانی کام میں نہیں، بلکہ میں وہ گھر رہ گیا، مجھے یاد نہیں تھا کہ ہم ادھر یہ بات کرنے لیں. کسی نے ایک لا کر دیا جس کے اوپر کلۃ الصلاۃ لکھا ہوا ہے. کلّا کہتے ہیں، سمجھیں اگر آپ جیسے یہ کپ ہے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا اتنا اور کر لیں، چوڑا کم کر لیں، 1 گلاس
اس کا ذرا سا اس کو جتنا جگہ کہتے ہیں نا، اس کو ایک کلّہ اور کلتین آگے آئے گا کہ کتنے پانی سے کم وضو کیا. تو وہ سعودی عرب سے کوئی لے کر آئے، انہوں نے لا کر مجھے بھی دے دیا گفٹ میں کہ ادھر بھی دکھائیے. تو وہ پورا اتنا پانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے وضو کرتے تھے. آج ہم تو ٹوٹیاں کھول دیتے اور پانی بہا لیتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کیا ہے کہ اگر کبھی ایک دفعہ بھی کرنا پڑے کوئی حرج کی بات نہیں، 3 دفعہ کریں تو بہت اچھی بات ہے. مسنون 3 سے زائد نہیں کر سکتے، یہ بھی نوٹ کریں. جی، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے. پھر جو شخص اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھوئے، ٹھیک ہے، یا یوں کمی کرے کہ کسی اس کو چھوڑ دے اور پورا نہ دھوئے، تو اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کا ارتکاب کیا. ٹھیک ہے، غلطی معاف ہے، بھول چک معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کرے گا تو گناہ ہوگا. اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے 135، حسن درجے کی روایت ہے. پھر نسائی میں بھی، ابن خزیمہ کی 174 حدیث میں بھی، اور اسی طرح اور بھی. یہاں ریفرنس سارے بک میں سے ضرور بعد میں پڑھیے کہ اگر کبھی کہیں میں نہ بھی بولوں تو لیکن آپ کے لکھے ہوئے الحمدللہ موجود ہیں. تو کیا خلاصہ نکلا ابھی تک کہ وضو کے ہر اس کو ایک دفعہ دھونا مسٹ ہے. 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دھوتے تھے، 3 سے زائد بار نہیں دھونا چاہیے. بات ختم ہو گئی. اب فائدے دیکھتے ہیں. اب خوبصورت حدیثیں آ رہی ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو ایک تو رغبت ملے گی کہ ہر وقت وضو سے رہیں، اور دوسری بات یہ کہ بار بار وضو کریں. تو مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش. آپ بالکل اب اس کو سنتے ویژولائز کیجئے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک چھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں. اور جس وقت وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی نیو بورن بیبی کی طرح بالکل گناہوں سے پاک. اور یہ روایت صحیح مسلم 832 میں ہے اور نسائی میں 103 بھی ہے. اور جو نسائی کی روایت ہے نا اس میں چہرہ دھونے کے ساتھ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے کے گناہ بھی کا ذکر ہے، اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا کہ وضو بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، سنوار کے کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، اور اعضاء کو خوب اچھی طرح سے اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، یعنی اتنی کو جگہ خالی چھوڑ دی جس میں پانی نہ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کرو. اب یہ کیا چیز ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے، اور یہ جو روایت آپ کو بتائیے یہ والی جس میں یہ والی ذکر ہے کہ آپ نے کہا جاؤ اور وضو کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نمبر بھی نوٹ کیجئے گا 243. اب آپ نوٹ کیجئے گا ایک ناخن برابر جگہ بھی خشک رہنے پہ آپ نے کہا کہ وضو جا کر دوبارہ کرو، اور دوسری طرف ہم آگے جا کے پڑھیں گے تیمم، پانی کا قطرہ بھی نہیں، پھر بھی وضو ہوتا ہے. تو فرق کس بات کا ہے؟ فرق اس بات کا ہے کہ عام حکم یہ ہے، اور جب مجبوریاں آئی، جب کچھ بھی ہوا تو وہ دوسری طرف چلا گیا. اس حدیث کی بنیاد پہ محدثین کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیل پالش جو لگی ہو جس کی وجہ سے ناخنوں تک وضو کا پانی نہیں جاتا تو وہ وضو کیسے ہوا؟ یہاں تو ایک ناخن کی بات ہے، جب آپ کے 5 اور 5 10 20 ناخن خشک رہ گئے
تو وہ نماز نہیں ہوگی. اس لیے پھر وہی بات جو پیچھے بھی تذکرہ ہوا کہ نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کیجیے پھر لگا لیں. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے لگا لیں. اب اس وضو اور نیل پالش میں آف کورس کوئی حرام چیز نہیں، الکوہل نہیں، کوئی شراب نہیں، کوئی پک کی چیز نہیں. تو آپ اس نماز سے جتنی اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھ لیں. جو ہی آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ کو اب اگلی نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پھر وہ جگہ صاف کرنی پڑے گی. جو شوق سے لگاتے ہیں ان کو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اتار لیں گے، بلکہ اچھا ہے کہ دوسرا شیڈ لگا لیں گے. ایک ہی بار بار لگانے کی بجائے بار بار بدل لیجئے. یعنی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام نیل پالش کے دشمن ہے اور بعض سارا دین نیل پالش پہ لے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بات سب کو سمجھ آتی ہے. آپ کے پلاسٹک لگ گیا، آپ ایلفی لگائیں، آپ دیکھیے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے ہاتھ پہ چپک ہی جاتا ہے، اسکن اتر جاتی ہے، وہ نہیں اترتا. تو یہ چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے. اتنی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان اتنی چھوٹی سی چیز کو کیئر نہ کرے. بی کیئرفل. کئی دن آپ کو اللہ دے گا بیچ میں، مہینے میں، آپ ان دنوں میں لگا لیجئے. اب یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میرے پاس یہ مسئلے تھے. یعنی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے دس از پرسنل میٹر. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. نیل پالش لگانے آپ کسی کو محفل میں آئے، اب دیکھیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا قرآن خوانی ہے، کوئی میلاد ہے، کچھ بھی ریلیجس گیدرنگ ہوتی ہے. اب خواتین آئیں، ہاتھوں میں سپارے ہیں، آپ نیل پالش لگی ہوئی ہے. اچھا کچھ لوگ کانوں میں شروع ہو جائیں گے، دیکھو نیل پالش لگی ہے، دیکھو ان کا وضو ہوا ہے، پتہ نہیں کیسی، پتہ نہیں غسل نہ کیا ہو پھر بھی پاک نہ ہوئی ہو. آپ کیوں بدگمانا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے گھر آنے سے پہلے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگا لی؟ اب جب تک اس کا وضو ہے وہ پڑھ سکتی ہے نا. یعنی ہمیشہ دوسروں کے لیے پوائنٹ لیجئے. امام ابن قیم کا وہ جملہ کہ اپنے مسلمان بھائی کے عذر ڈھونڈو، ہم اس کے عیب ڈھونڈتے ہیں. اور جب 99 عذر 99 عذر اس کے ڈھونڈ لو پھر بھی وجہ سمجھ نہ آئے تو پھر ایک کہو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں اس کی حالت تک پہنچ پا رہی، مجھے نہیں پتہ چلا اس بیچاری کی کیا مجبوری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیشہ اپنے آپ کو جی اس پہ بھی بات کی تھی لاسٹ سیشن میں کہ اگر بس سمپل بات ہے، آپ دیکھیں مہندی کا رنگ لگتا ہے نا ناخن پہ تو نماز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ وہ ایک کلر ہے. جیسے پرنٹڈ کپڑے اور بلاک پرنٹ میں فرق ہوتا ہے نا. پرنٹڈ کپڑا پانی میں ڈالیں گے گیلا ہوگا، بلاک پرنٹ اگر وہ ویکسڈ ہے تو ادھر پانی نہیں جائے گا. تو سمپل اصول ہے، اگر وہ بریدنگ نیل پالش میں ایک کوٹنگ نہیں ہو رہی بلکہ جیسے نیل پالش لپسٹک ہے یا کوئی اور کلر ہے چہرے پہ لگا ہوا یا آپ کے جسم پہ کہیں بھی کچھ بھی لگاتے ہیں اور پانی تھوڑی ہی دیر میں فوراً نہیں بھی پہنچتا، آہستہ آہستہ رستے رستے اندر چلا گیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں جا رہا تو پھر دوسری بات ہے. یہ کبھی زندگی میں یاد نہیں، کبھی بچپن میں لگائی تھی نیل پالش، پتہ نہیں شروع سے ذہن ہی نہیں گیا. یعنی یہ میں نے پہلے بھی یہ بات سنی ہے کہ یہ جو بریدنگ نیل پالش ہے یہ پھر اترتی نہیں یا دوسری بھی نہیں اترتی. اللہ نوز سی بات ہے کہ میں نا اصل میں شدت والی باتوں میں پڑھتی نہیں ہوں. حکم یہ ہے. اس کے بعد ایک بات یاد رکھے، آپ دل بدل دیں باقی سب بدل جائے گا. اب ایک بچی نئی ماحول کے اثر پہ ہے تو آگے تو کوئی سرخ پنک کلر کی اور میرون نیل پالش ہوتی تھی، اب تو میں نے لوگوں کو کالی بھی لگائے دیکھا. ہمارے یہاں تو چڑیلوں کے ناخن ہوتے تھے کالے، میں بلیک بھی ہے اور یعنی اور گرین بھی ہے، طوطوں کے ناخن اچھے لگتے ہیں گرین. اب میں مثال دے رہی ہوں کہ اب وہ بچیاں جو باہر کے ماحول میں یہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ دل بدلیے سب چھوڑ دیں گی. بلیو می دل بدلیں. ہاتھ آپ اپنے بچوں کے نا کانوں کو ان کی آنکھوں کو مت حکم دیا کریں کہ یہ نہ دیکھو یہ نہ سنو، ان کے دل کو حکم دے. دل کہے گا جو وہ مانے. دل آپ کے بچوں کے اعضاء کا مالک ہے. جیسے آپ مالکن ہے، ایک میڈ آتی ہے، آپ اسے کہتے ہیں برتن دھو تو وہ دھو دیتی ہے. اب یہی کام آپ کی ہمسائی اس کو کہے آ کے تو نہیں کرے گی، کیونکہ کیوں؟ میں تمہاری میڈ ہوں، خود کر لو. آپ کے بچے اپنے دل کی مانتے ہیں،
آپ ان کے دل کو کہہ دیں. ہاں اگر آپ کی ہمسائی نے کوئی کام کرنا ہے نا، وہ آپ کو کہے گی ذرا اپنی میڈ بھیج دو، میں اسے کچھ کام کرا لوں، میں دے دوں گی. آپ اپنی میڈ کو کہ جاؤ ذرا وہ میری دوست ہے اس کے گھر کام کرو، وہ چلی جائے گی. تو دل کو تصور میں لائیے، دل بدلے گا سب بدلے گا. اور دیکھیے یہ کوئی اچانک فیصلے نہیں ہوتے، ہماری پیرنٹنگ پرابلم ہے یہ. ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریشو نہیں بنتا. پتہ نہیں کیوں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا رول چلتا رہتا ہے ہماری زندگیوں میں، جس کا نقصان پھر بعد میں ہوتا ہے. بہت زیادہ پیچھے پڑ کے ان کو اوفینڈ کرنا دوسری چیز کی بجائے اتنا آسان ہے. اور میں معذرت سے جھوٹ نہیں مطلب مائنڈ نہ کیجیے گا، نماز کی جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، میں نے یوتھ کو پڑھائیں فوراً مان گئی. really, wow, we don't know, our mom didn't told us this is. بڑے 10 دفعہ بھی سن کے کہیں گے نہیں وہ ابا جی والی، امی جی والی اور باجی والی نماز پڑھنی. اب کیا کریں، بڑے نہیں مانتے، اللہ ماشاء اللہ اللہ جن کو منوا دے. تو یہ بچوں کا، آپ اپنے بچوں کو جو کہنا چاہتے خود نہ کہیں. پیارا سا ایسی سیشن رکھ کر اسٹڈی سیشن بیٹھے، کھول کے دکھا دیجیے، یہ دیکھیے یہ ہے. اسی کتاب میں آپ سب کو کہتی ہیں، اپنی بیٹیوں اپنی دوستوں، آپ ان کے لیے گفٹ میں یہ بک دیجیے. اور اسکول میں اتفاق سے پڑھی ہوئی، کبھی انگلش کی اتنی نئی بکس اس طرح کی ہوئی، آپ میں جس کو چاہیے آپ لنڈن اسکول میں فون کر کے منگوا لیجیے، کیونکہ یہ تو قسمت سے چیز ملتی ہے. اور وہ خود پڑھ لیں گے اور آپ سے نہیں پوچھیں گے. وہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دادا ابو کیسے نماز پڑھتے تھے یا نانو کیسے پڑھتی تھی. انہوں نے کہنا بھی اس سے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور آپ کا سوال جو بہت ہی اہم ہو سکتا ہے کہ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا کچھ، تو اس طرح کے کچھ اور سوال بھی ہے. پہلی بات جو ہم نے پوری کی کہ وہ کیا تھی کہ بال کے ناخن کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رکھنی چاہیے. پھر وضو سے درجے بلند ہوتے ہیں، بلندی درجات کا ذریعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست، ذرا اس جملے کو نوٹ کریں، دلی دوست سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. اللہ اکبر. دل چاہتا ہے نا زیادہ، کتنی چوڑیاں پہنتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ تو کوئی پہن لے تو بازو ہی کٹوا دیں گے ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے کلچر میں دیکھی 24 چوڑیاں، بہت 30، عام طور پہ 12 6. جہاں تک زیور، جہاں تک پانی جائے گا وہاں زیور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے تو وہ یہاں تک دھو رہے تھے کونیاں، یہاں تک پانی اوپر سے ڈال کے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی میں اپنا نور بڑھا رہا ہوں. اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ نے آغاز دنیا سے جنت میں کچھ فرشتوں کو صرف جنتیوں کے زیور بنانے کے لیے متعین کیا ہوا ہے. تو اب آپ کہیں گے چبھیں گی، وہ نہیں چبھیں گی. عورتوں کو کہاں چبھتی ہیں، وہ گھر والوں کو چبھتی ہیں، عورتوں کو تھوڑی چبھتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جنت کا زیور دنیا میں تو صرف زیور عورت پہنتی ہے نا، وہاں مرد بھی پہنے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھا وضو کیجئے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ اچھا وضو کیجئے، پیار سے وضو کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. ضرور ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا مشقت یعنی بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا. یہ کون سی مشقت ہوتی ہے؟ مشقت میک اپ کیا ہوا، شادی میں گئے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا وغیرہ، بیماری یا سردی وغیرہ ہیں. پھر دوسرا عمل ہے مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. یہ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کیسا ہو، تو پھر وضو اچھا کریں. یعنی آج آپ کے میرے اس سارے سیشن کے بعد جو چیز بہت ہی ہماری اچھی ہو جائے وہ ہمارا وضو اچھا ہو. اور آپ اچھا وضو کیجئے، 90% آپ کی نماز اچھی ہو جاتی ہے. جیسے کہیں بھی جاتے ہیں بڑی تیاری سے جائیں تو بڑے ریلیکس ہوں گے، اور اگر رات جاتا کوئی آپ کو جلدی میں کہ آ جاؤ ایسے ہی آ جاؤ، تو وہاں جا کر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہائے نہیں میں نے کپڑے نہیں استری کیے، میرے صحیح نہیں، وہ نہیں، یعنی بندہ کانشیس ہو جاتا ہے. تو وضو اچھا کرنا انشاءاللہ آپ کو دوسری چیزوں میں مددگار ہوگا. پھر اسی طرح سے ایک اور عمل جو بہت چھوٹا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے، اور وہ کہ جب بھی وضو کریں 2 نفل پڑھیں. اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، بلکہ آپ دہرائیں تحیہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جس کو حیا کا جینے کا لفظ ہے نا، تو تحیہ شروع کو کہتے ہیں.
جیسے کوئی کسی کو ملتا ہے تو اس وقت سلام کرتا ہے، حیا کلّہ کہتے تھے یہ لوگ، عرب لوگ پہلے. تو مراد یہ کہ جیسے ویلکم کر، جیسے ہم آپ کے گھر آئے تو اپنے دروازہ کھول کے ہمیں ویلکم کیا نا، اس کو تحیہ کہتے ہیں. تو تحیۃ الوضو کیا ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، یعنی آپ نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو آپ نے اسلام میں کیا اور جس پر آپ کو ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں آپ کی جوتیوں کی آواز سنی ہے. تو حضرت بلال نے عرض کی، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی. جس قدر سے تو لگ رہا ہے کہ 2 پڑھتے تھے اور کبھی 2 سے زائد بھی نفل پڑھ لیتے ہوں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو روایات ہم نے پڑھی ہیں، یہ والی جو روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے 1149 اور صحیح مسلم میں بھی ہے 2458 فضائل صحابہ، اور جو اوپر دوسری روایت تھی وہ بخاری کی 209 ہے. تو کیا رغبت ملی آپ کو مجھے کہ نماز سے پہلے وضو جب کرے تو وضو کے بعد پھر آپ 2 نفل پڑھ لیجیے. ویسے بھی ذہن سازی کے لیے اچھے ہوتے ہیں. اور بلال کا مقام بھی سمجھ آئے. جی آپ جی پڑھ سکتے ہیں، بالکل. آپ صبح اٹھیں، ابھی نماز کا ابتدائی وقت ہے، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے پھر نماز شروع کر، پھر سنت پڑھ لیجئے، پھر فرض پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے. جی بالکل بالکل، بہت پیارا عمل ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے تو. اگلا ایک سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں، ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موزوں پر مسح بھی کیا. حضرت عمر نے عرض کی، اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا، عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے. مطلب آپ کی اس سے یہ مراد تھی. تو یہ روایت دیکھیے صحیح مسلم کی 277 ہے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے تو بس ہر وضو کے لیے آپ دوبارہ وضو کریں، یعنی ایک وضو سے پڑھنا. اور ویسے بھی یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. ایک طرف دیکھیں وضو کرنے کے بڑے درجے ہیں، دوسرے وضو سے رہنے کے بہت درجے ہیں. حدیث ہے کہ وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر متقی، یعنی آپ کے تقوی کی دلیل ہے کہ وضو کیا ہوا ہے. اب مثال ہے واش روم یوز کیا یا شاور لیا، پھر وضو کر لیں. ایک نماز کا کیا تو اچھا دوسری تک بھی رہ لے گا. ایک تو وضو ہوگا نا تو بہت ساری چیزوں سے رک جائیں گے. فطری سی بات ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو کیئرفل رکھتا ہے کہ میں وضو کی حالت میں ہوں. دودھ پینے سے کلی کرنا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر چکنی چیز کھائی جائے جس کا اثر دانتوں میں رہے تو کلی کر لینی چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے 211 اور مسلم 358 ہے. اب کہیں نہیں کر سکے، مثال ہے، اچھی طرح سے اپنے ہی جو اسپیٹ ہے منہ میں اس کے ساتھ اس کا اثر ختم کر دیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کلی نہیں کر سکتے، پانی کا گھونٹ لیجئے، اس کو اچھی طرح منہ میں کھنگال کے پی لیجئے. جی پکوڑے کھائے ہوں گے تو بعد میں روح افزا پی لیجئے. میرا تو کچھ پی لیجئے نا، مطلب بس آپ خود فیل کریں کہ میں نے جو کھایا تھا اس کا اثر یا ٹیسٹ میرے منہ میں پتہ چلا، نماز میں اس کے کچھ ذرے منہ میں آتے رہے تو احتیاط کر لیجئے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. آپ نے بکری کا شانہ کھایا، یعنی جو دستی کا گوشت ہوتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا. کیا بتا، نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا، یعنی گوشت کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، لیکن ایک گوشت کھانے سے ٹوٹتا ہے، وہ کون سا؟ اونٹ کا گوشت نا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک موقع پہ ستو کھائے، پھر کلی کی، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا.
تو یہ کیا پتہ چلا کہ یہ بڑا ریلیکسیشن کے ساتھ آپ نے اس کو لیا، اور یہ روایتیں ساری بخاری کے نمبر 207 اور 209 وغیرہ، آپ اس کو بک میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے، عام کھانا کھانے کے بعد اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کھانے کے کچھ اثرات منہ میں دکھ رہے ہیں، چکناہٹ ہے، کھانے کے ذرے ہیں، تو بہترین کوشش ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح 2-3 گھونٹ پانی کے منہ میں لے کر اس کو منہ میں ہلکا سا گھما کے پی لیجئے، تو ختم ہو جائے گا۔ وہ کلی کی کلی بھی ہو گئی، اور وہ بھی کھانا نہ ضائع ہوا جو آپ کا کلی کے ساتھ باہر آنا تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ پھر اس کے بعد موضوع وغیرہ پر مسح کے متعلق احکام اور مسائل، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاخویت لینزی خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ طہارت کی حالت سے آپ سمجھیں کیا مطلب ہے؟ وضو تھا۔ اب یہاں بہت اہم بات ہے جو سمجھنے والی آپ کے میرے لیے، کہ جب موزے پہنے تو اس وقت ابھی وضو نہیں ٹوٹا تھا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے لیے یہ سوالات بہت سارے اہم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وضو کیا ابھی پہن لے، معاملہ ختم ہو گیا۔ وضو کیا، ایک نماز بھی پڑھ لی، دوسری نماز بھی پڑھ لی، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا، ابھی وضو نہیں ٹوٹا، پھر پہن لیجیے۔ یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے جب آپ نے ایک وضو کی کیفیت کے حالت میں ساکس پہن لیے تو اس کے اوپر دوبارہ پھر مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی مین کہ آپ کو پھر اس کے لیے نہیں۔ لیکن اگر وضو کیا، نماز پڑھ چکے تھے اور وضو بھی ٹوٹ چکا تھا، تھوڑی دیر بعد یاد ہے سردی لگ رہی ہے تو اب ساکس پہن لوں، نہیں، پھر اب آپ کو دوبارہ کرنے پڑے گا، وضو کر کے دوبارہ پھر پہنیں گے ساکس، ٹھیک ہے۔ ہمارے کلچر میں اس ایشو کو بھی بہت زیادہ پریشان کن حد تک چھیڑا جاتا ہے۔ میں ایسی ایک مثال جانتی ہوں کہ مسجد الگ ہو گئی تھی صرف اس وجہ سے دوسروں سے کہ جو ینگ امام تھے وہ ساکس پہن کے نماز پڑھاتے تھے، تو جو بزرگان تھے اس مسجد میں آنے والے، انہوں نے کچھ عرصہ تو کافی مسائل اٹھے رہے وہاں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے مسجد ہی الگ کر لی کہ ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے کہ جو ساکس پہن کے اور مسح کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے۔ شدت کی انتہا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اور چیزوں کو تو ہم دوسروں کی دیکھ نہیں پاتے، ورنہ ہم پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کتنے بڑے فتوے دیتے۔ جی جی، وہ اس کی مدت آپ پوچھ رہی ہیں نا، وہ بھی آگے اگلی حدیث ہی ہے۔ ایسا کیے، میں ابھی یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے تو میں سارے کا خلاصہ بول دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگلا حکم اس میں کیا ہے۔ جی، آپ نے کہا کہ وہ والی بات تو ہو گئی کہ سفر میں تھے، اس میں پہنا تھا۔ شریح بن حانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر کی ہے۔ وضاحت بھی سن لیجیے، امام نووی، اوزاعی اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے، اب غور سے سنیے گا، نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے، پھر نماز ظہر کے لیے وضو کرتے وقت اس نے موزوں یا جرابوں پر مسح کیا تو اگلے دن کی نماز ظہر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ پہلی نماز وہ جو بغیر مسح کی تھی، اس وضو پہ جتنے بھی کر لیے نا، وضو نہیں ٹوٹا، جتنی نمازیں اس وضو سے پڑھیں گے، اس کے بعد جب پہلا مسح کیا تھا نا، اس کے بعد 5 نمازیں۔ جی ماشاءاللہ۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک واش روم یوز کرنا، یعنی سٹول پاس کرنا، پیشاب کرنا یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے کیونکہ وہ تو obvious ہے، اس میں تو شاور ہی لینا ہے تو ساکس تو اتریں گے ہی اس میں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہو جانے کی صورت میں مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے، البتہ بولو براز یعنی ٹوائلٹ یوز کرنا اور نیند کے بعد موزے نہ اتارے جائیں، بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جتنی بات ہوئی اس کا خلاصہ کر دوں، موزے مسح یعنی آپ وضو کریں ٹھیک طریقے سے، آپ ساکس پہن لیں، اب اس وضو سے جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں گے کوئی حرج نہیں۔ جب وہ وضو ٹوٹا پہلی دفعہ جب مسح کریں گے تو آپ عام دن جیسے آج کل آپ اپنے گھر میں ہیں، اس کو حاضر کہتے ہیں، حضر 5 نمازیں، یعنی جب پہلا مسح اگر آپ نے ظہر پہ کیا ہے تو پھر اگلے دن تک بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ سفر میں 3 دن تک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اور جنابت کی کیفیت ایسی ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر مسح ٹوٹنے والی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا وہ ایشو جو جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے یا اس کے کچھ احکامات، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ وضاحت کیا کہ ہر اس جراب پر مسح کرنا درست ہے جو ساتر قدم ہو، یعنی جس سے پاؤں چھپ جائیں۔ ایک ہمارے ہاں وہ باریک ساکس ہے، سٹاکنگ بولتے ہیں اس کو، یا اتنی تھن سکنی یا نیٹ کی ہیں یا جس میں بالکل چمڑی ہی لگتی ہے، اس پہ نہیں کر سکتے، لیکن عام نارمل جو جراب دکھ رہی ہوتی ہے کہ واقعی ایک ساک پہنی ہے، اس پہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کرنا، عقبہ بن عمر ابو مسعود الانصاری نے اپنی جرابوں پر مسح کیا، یہ بھی روایت موجود ہے۔ عمر بن حریث فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں میں تھی مسح کیا۔ جوتوں میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ جراب جو ایک جوتے کے طور پہ استعمال کی جاتے ہیں، اس کو چرمی بولتے ہیں، چرم کہتے ہیں چمڑے کو، یعنی کچھ لوگ آج ہمارے ملک مسلمانوں میں ایسے ہیں وہ صرف چمڑے کی ساکس کے اوپر وضو کو جائز کرتے ہیں، جو آج کل ہم پہنتے ہی نہیں۔ لیکن آج کل لوگ چمڑے کے جوتے تو پہنتے ہیں، جرابیں تو کپڑے کی، پلاسٹک، یا اللہ کے نبی کے دور میں ایسا کپڑا تو نہیں تھا نا، یا اس طریقے کی ساکس تو نہیں ملتی تھی، تو اس دور میں لوگ پہنتے تھے چرمی جرابیں۔ تو بہرحال اس پہ ہماری امت میں اختلاف ہے۔ ابن حزم نے محلہ جلد 324 میں 12 صحابہ کرام کے حوالے سے جرابوں پر مسح کرنے کا تذکرہ کیا ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص اور عمر بن حریث رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی شامل ہے، اور اس طرح سہل بن سعد بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کے جواز پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ چلیے اب ذرا ڈکشنری میں سے جراب لفظ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ وہی بات ہے جراب اور دوسرے لفظ میں فرق کر دیتے ہیں۔ جراب کا لفظ جورب عربی لغت کی معتبر کتاب ہے، اگر آپ نے بھی کبھی پڑھنی ہو، قاموس، اس کی جلد 146 میں ہے، ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے۔ دیکھیے میں آپ سے ایک لفظ بولوں، دستانہ، کیا ذہن میں آتا ہے؟ ہاتھوں میں۔ میں نے آپ کو کہا کہ دستانے ہاتھوں میں پہنو تو کہیں گے آف کورس دستانے ہاتھوں میں پہنتے ہیں۔ اسی طرح جراب پاؤں میں پہننے والی چیز، خمار بولوں سر کا کپڑا، اوڑھنی۔ تو بعض لوگ یہ لفظ جراب میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تاج العروس میں کہ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جو جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے آج کی خواتین کے لیے۔ آج کل بعض لوگ صرف وہ سوک پہنتے ہیں جس سے پاؤں تو چھپ جائے لیکن ٹخنے کھلتے ہیں، اس پہ مسا نہیں ہوگا، ٹخنے کا چھپنا لازم ہے۔ اور اتنا چھوٹی، وہ بعض دفعہ اتنی چھوٹی سی ایڑی کے اوپر جگہ ہوتی ہے تو چلنے پھرنے میں اتر جاتی ہے، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے وہ پہننی ہے تو نیچے فل ساک سکن کی پہن لیں، کلر کی، چھپ جائے گی نا، اوپر پھر یہ جو بھی ڈیزائننگ والے یا خوبصورت لگنے کے لیے ہوتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر پہن لیجئے۔
اسی طرح عارضۃ الاحوزی میں شارح حدیث امام ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں جورب ہر وہ چیز جو پاؤں ڈھانپنے کے لیے اون سے بنائی جاتی ہے۔ عمدۃ الرعایا ایک کتاب ہے، اس میں کہ جرابیں روئی یعنی سوت یعنی کاٹن کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہیں۔ غایت المقصود بھی کتاب ہے، اس میں کہ جرابیں چمڑے کی، صوف یعنی اون کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ کیا ثابت کیا ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس چاہے چرمی یعنی سکن کا لیدر کا ہو، سوتی ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ بات واضح؟ اتنے اس کے دلائل کیوں ادھر لکھے گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ خاص فقہ کی روشنی میں کچھ لوگ صرف اور صرف چمڑے کی جراب پہ مسح کرتے ہیں، باقیوں پہ نہیں کرتے۔ آپ کے یہاں بھی کافی سردی ہوتی ہے، ناروے میں آپ کو تو -10 ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے دسمبر جنوریوں میں، یعنی مائنس میں جب جاتا ہے بندہ تو ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے پہلے آپ سوک اتاریں گے نا تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے نہیں۔ اور دوسری بات ہے لوگوں نے ایک ایک نہیں پہنی ہوتی چیز، پوری نیچے لیئرز ہوتی ہیں، بعض تو پوری ٹانگ سے شروع کر کے ان کی ساکس ہوتی ہیں، وہ پھر کیا کہیں گے ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ اتنی سردی میں وضو کے لیے، اور ایک گھنٹے بعد تو نماز ہو رہی ہوتی ہے، ظہر عصر مغرب گھنٹہ ڈیڑھ بیچ میں آتا ہے، فجر اور ظہر کے بیچ میں صرف میرے خیال 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، اس سے بھی کم رہ جاتے ہیں 10، اور اس کے ان بٹوین لے لیجئے۔ تو شدت نہیں برتنی چاہیے۔ ہمیشہ علماء کرام کو اور دین کے نمائندوں کو ایسی چیزوں میں برداشت اور سکون کا کام لینا چاہیے۔ دیکھیے شراب کوئی پیے تو اس پہ کوئی نہیں بولے، حرام ہے، گندگی ہے، جسمانی گندگیاں ہیں، غلاظت ہے، اس پہ بات کریے نا۔ لوگ سود میں جا رہے ہیں اس پہ زیادہ لڑائی کیجئے، آپ دیکھیے حرام حلال کا فرق نہیں اس پہ بات کیجئے، فن کے نام پہ گندی چیزیں گھروں میں آ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہے۔ آپ نماز کے نام پہ ایک دوسرے کو جہنمی اور اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا لیکن بد اخلاقی کے ساتھ ٹھیک نہیں آپ کر سکتے، تو لہٰذا برداشت کیجئے۔ انشاءاللہ ہر بندے کو بات سمجھ آتی ہے، وہ نہ مانے تو آپ اپنے آپ کو کہا کریں میرا کیا۔ جیسے مثال ہے، میں اگر اس وقت آپ کو یہ حدیث سے پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، اگر آپ بالفرض نہیں مانتے تو میرا کیا جاتا ہے، نہیں تو نہ صحیح، میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے کہ میں آپ سے منواؤں، میرے دل میں بھی کچھ نہیں آئے گا، میں یہی کہوں گی کہ میں نے ہی نہیں ٹھیک بتایا، یا پہلے سے آپ کچھ ایسی بات جانتے تھے انہوں نے زیادہ اچھا بتایا۔ دعا کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو چیز دونوں میں ٹھیک ہے، اگر دونوں ہی ٹھیک ہے تو رہنے دیں، میں نے کیوں زبردستی آپ کو چھڑوانا ہے، اور اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہے تو اللہ میرا دل اس پہ ڈال دے، بحث چھوڑ دیں۔ اور جب آپ کی انا اور پھر ایک فیورٹزم، بعض لوگ صرف اپنے اسکول آف تھاٹ کو پروف کرنے کے لیے بحثیں کرتے ہیں، ساری بات سمجھ آتی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو نماز کی بک میں ملیں گی۔ تو لہٰذا کھلے دل کے ساتھ یہ موضوع سنیے، نہ دل مانے تو نہ مانیے، لیکن بات تو بہرحال یہی ہے۔ چلیے اب یہ مسح بھی اب کرتے ہیں، مسح کرنا کیسے ہے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو آپ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ موضوع اور جرابوں پر مسح میں مشروع یعنی شرعی طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان کے اوپر کی جانب گیلا ہاتھ پھیرا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر کی جانب مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی کا یہ قول نوٹ کرنے کے قابل ہے، کہتے ہیں کہ اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہ اگر اس میں عقل استعمال کرنی ہوتی تو موضوع کا نچلا والا حصہ اوپر والے کی بنسبت مسح کا زیادہ مستحق تھا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے موضوع کے اوپر ہی مسح کیا کرتے تھے۔ موضوع اور جرابوں پر مسح ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دونوں ہاتھ سے، یہ بھی سوال ہے، کوئی صحیح حدیث یہ نہیں بتاتی۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کر لیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے، دونوں طرح جائز ہے۔ یا المغنی ابن قدامہ کی کتاب جلد 1 378 پیج ہے۔ واضح ہو گیا مسح کرنے کا طریقہ۔ یہ دیکھیں، یہ سمجھے کہ پاؤں ہے، میرا ہاتھ جو آپ اس کو پاؤں سمجھے، پانی میں ہاتھ ڈال کے ایسے ہی جھاڑ دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اوپر کی ٹاپ پہ بس ایک ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر دین میں عقل کا استعمال ہوتا تو پاؤں کے نیچے کرتے، لیکن آپ کارپیٹ پہ چلیں گے تو کچھ دھاگے مٹی نیچے آئے گی نا، کہتے ہیں اگر عقل میں استعمال کروں یا کوئی بھی کرے تو مسح یہاں اوپر نہیں نیچے کرنا چاہیے۔ پر میں کیوں نہیں ایسا کرتا؟ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ اوپر سے کرتے تھے، بس سیدھ ایسے آرام سے اوپر ہاتھ پہ مسح کر لیتا ہے، نہ ساکس گیلے کرنے ہیں نہ پورے پاؤں پہ کرنا ہے۔ یہ ایک فیلنگز ہیں کہ آپ نے ایک ریچول پورا کر لیا، ٹھیک ہے۔
ابھی اگلا مسئلہ پگڑی کے ساتھ مسواک ایشو آ رہا ہے. ابھی آپ کے اسکارف کا اور پگڑی کا ایشو آ رہا ہے. جی اور کوئی سوال واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے. پگڑی پر مسا. سیدنا عمر بن امیہ رحمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا. حضرت بلال بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پگڑی پر مسح فرمایا. اب یہاں بات کرتے ہیں اسکارف کی. آپ کا حق ہے. آپ دیکھیے کہ پگڑی پر مسح کی یہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک صحیح بخاری کی 205، صحیح مسلم کی 275. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے ہماری سسٹرز اسکارف کی بات کرتی ہیں. اور یہ سوال پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ ہوا کہ جب اسکارف پہننے میں کچھ 6-7 پنیں لگنے لگیں اور اس میں 8-10 بل ڈال کے اور ڈیزائن کے ساتھ اسکارف کو اتنی مشکل سے سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہلے نہ، بلکہ وہ پورے سر کے اوپر ایک قسم کیا فکس ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز کے لیے دیکھیے اسکارف یا دوپٹہ یا چادر اس کے اوپر مسح کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. پھر لوگ کہتے ہیں پھر پگڑی پہ کیوں ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے ریئل میں کسی اپنے بزرگ کو پگڑی پہنے دیکھا ہے تو آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی. 8-8 10-10 گز لمبی پگڑیاں ہوتی تھیں. کتنے اس کے بل اوپر کے نیچے کے. پہلی وجہ کھول لی تو بند نہیں ہونی، اور دوسری بات ہے کہ حدیث ہے. اوڑھنی کا دوپٹے کا کہیں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اس پہ سسٹرز کے سوال ہے، میں خود ہی بنا کے آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں. ویسے وہ کہتے ہیں ہم کہیں باہر ہیں، پھر اسکارف اگر کھول لا تو پھر کیا بے پردگی ہوگی؟ تو عورتوں کو ویسی عورتوں والی جگہ پہ ہی کرنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی کھولا پورا پھر دوبارہ بند نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں. دیکھیے یہ جو ہم اتنی جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں نا، تھوڑی سی مشقت تو لیجئے نا. تو صحابہ نے تو بغیر جوتوں کے بھی سفر کیا اور ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. تو اگر آپ کو مجھے تھوڑا بہت کچھ کرنا پڑے تو کیا. پھر ایک اور بات یہاں یاد رکھیے، جیسے مسح کا ہی حکم آیا، آپ کسی ایسے بزرگ کو جانتے وہ بحث کرتے ہیں کہ مسح نہیں کرنا، تو بڑے شوق سے نہ کریں. فرض تو نہیں ہے نا مسح کرنا. سمجھیے گا، یہاں ایک بڑا آپ کو باریک سا نقطہ بتانے لگی ہوں. آپ نے آج پڑھ لیا کہ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ جب مسح کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے. آپ کے گھر کے کوئی بزرگ ہیں وہ نہیں، وہ کہتے جائز ہی نہیں، تو وہ نہ کریں. گناہ تو نہیں ہے نا. ہر دفعہ ساکس اتاریں، جائیں وضو کریں، کوئی بری بات نہیں. آپ بھی ان کو کوئی فتویٰ نہ پھر دیں. جی اگر جیسے کوئی اس کو ایزی لینے کے لیے، مطلب لیزینس کی وجہ سے کہ نہیں بس میں نے مسح کر لیا، کسی بڑے سے اس نے سن لیا نہیں تو مسح ٹھیک ہے نا. مطلب اسکارف کے اسکارف کی بات کر رہے ہیں. پاؤں کا تو مسح جائز ہے نا، ہر حال میں جائز ہے. دیکھیے اتنا مزہ آتا ہے جرابیں پہن کر، آپ آرام سے پورا دن جرابیں پہنے، اور اگر سردیاں ہیں تو رات کو بھی کئی لوگ پہن کے سوتے ہیں. فجر میں سب سے مشکل ہی پاؤں دھونے ہوتے ہیں، تو آپ ساکس پہنے رکھیں، صبح ظہر پہ اتاریے، ظہر پہ پہنے. جی پڑھیں، اور اس کا حکم ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا نا رفع درجات کے لیے کیا ہے، وضو کرنا عند المکارہ. مکارہ کہتے ہیں مکروہ کو، یعنی جب مشکل لگ رہا ہو اس وقت وضو کرنا. ٹھیک ہے. جی اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی مسح کے مسح کرنا، جی جی یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اس وقت یہ جرابوں کے مسح کی ہو رہی ہیں. وہ مسح جی دیکھیے آپ کو جی تو اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بہت شدت نہیں برتنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسکارف کھول کے اندر ہاتھ کے اوپر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ کھلتی نہیں ہے نا، بندی ہوتی، ٹائٹ ہوتی ہے، سر کے اوپر فکسڈ ہوتی ہے. تو اگر کوئی نہیں اتارتا اپنی تو وہ مسح جو کرنا تھا بالوں پہ وہ پگڑی پہ کر لیتا ہے. یہ مت ہے. ٹھیک ہے. جی ابھی آئے گا وہ بھی، اور پورا لباس.
ابھی آئے گا جی وہ انشاءاللہ نماز کے لباس میں آگے آنے والی ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ آئے گی، اور ہر دن جو سیکھے نا اس کے اوپر پورا شرح صدر لے کر اپنی نماز میں عمل کرنا شروع کرے. میں آپ کو خود کہتی ہوں، پڑھنے کی بات نہیں، پڑھانے کی بات کا بتاتی ہوں. وہاں سے لے کے آج تک ہم نے اپنی وضو، اپنی نماز میں بہت ساری چینجز کی ہیں. میں خود اپنا کہہ رہی ہوں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا تعلق اس فیملی سے جو جدی پشتی اپنے آپ کو دین سے جوڑنے والے ہیں، لیکن نہیں پتہ تھی. اور کئی ایسی چیزیں جیسے یہ اب تحقیق سے روایات کا پتہ چل رہا ہے، پہلے وہ ہم صحیح سمجھ کے کرتے تھے. جب اب پتہ چل گیا کہ وہ خود، مجھے ایک اسکالر یاد ہے جو عید کا خطبہ پڑھانے آتے تھے کہیں دوسرے شہر سے، کراچی میں، تو وہ ایک مسئلہ کوئی بتا کر گئے، پھر اس کے بعد عید پہ آئے، جب اگلی عید تھی غالباً یا چھوٹی پہ بتایا تو بڑی پہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں تم کو پچھلے خطبے میں یہ بات کہہ کے گیا ہوں. اس دن تک مجھے یہی پتا تھا. آج میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے برعکس میں نے یہ حدیث پڑھ لی ہے، تو میری وہ بات چھوڑ کے یہ لے لو. جہاں کوئی پرسنل انسان کا فیوریٹزم یا اپنا ذاتی کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا تو انسان اسی طرح کرتا ہے. اور کل اللہ کو کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہلے سمجھ کے کر رہے تھے، پھر فلاں جگہ جا کر ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہم نے دین ہی سمجھ کے چھوڑ دیا. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادب اور اخلاق نہیں چھوڑنا. جو بار بار میرے منہ سے آہستہ جملے نکل رہے ہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ گستاخ اور دوسروں کا مذاق اڑانے والے اور ان کو جہنمی جنتی کے فتوے دینے والے ہوتے ہیں، وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتے ہیں. سنتیں ہیں بہت ساری. تو کوئی نہیں کہتا نماز نہیں پڑھو، کوئی نہیں کہتا نمازیں 4 فرض کی بجائے 6 ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 5 کی بجائے، کوئی کہتا ہے 6 فرض نمازیں ہیں 3 ہیں، کوئی نہیں کہتا. یہ چھوٹی باتوں پہ آپ امت کو لڑا رہے ہیں اور بڑے بڑے کام پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، تو پگڑی پہ مسے کی بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو اللہ کے حکم سے. اب اگلا ٹاپک بہت اہم ہے، جو اہم اس لیے کہ اس سوال لوگ بہت پوچھتے ہیں نا، میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. تو کویسچن کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں نواقض وضو. نواقض نقضہ سے ہے کہ وہ کام، ایسے کام جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو پہلی بات پتہ چلی کہ بے وضو نماز پڑھی جائے وہ قبول نہیں ہوتی. اسی سے سارے ایشوز شروع ہو جائیں گے. پیریڈز میں نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ وضو نہیں ہوتا. جنابت کی حالت میں نماز کیوں نہیں؟ کہ وضو کیوں نہیں ہوتا، اور باقی بھی چیزیں. تو پہلی چیز جس سے نماز نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وضو نہ ہو. پھر وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے مزی خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو لو اور وضو کرو. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. ایسی سیکریشن جو جسٹ ایک شہوت کے ساتھ کسی بھی چیز کے تصور سے یا کسی بھی خیال سے آتی ہے تو غسل تو نہیں ہے لیکن وضو سے ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ چیزیں اپنے بیٹوں کو بتائیے، جس باہر کے ماحول میں وہ رہتے ہیں گندگی ہے، اگر ایسی کوئی کیفیت لاگو ہو جائے تو کم از کم وضو کرنا پھر لازمی ہوگا. شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرمگاہ کو یعنی کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے. یہ روایت ابن ابو داؤد کی روایت ہے 181. اب آپ دیکھیے کہ بچوں والی مائیں یہ سوال کرتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم ہے. بچے کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگے یا آپ کے اپنے کو لگ جائے وضو ٹوٹ جائے گا. کپڑے کے ساتھ لگے کوئی حرج نہیں. آپ وائپس کے ساتھ بچے کو کلین کر رہے ہیں، آپ کا ہاتھ بچے کے جسم کو نہیں لگا، نہیں ٹوٹے گا. بڑا اہم جملہ ہے، گندگی کو ہاتھ لگنے سے نہیں ٹوٹتا. یعنی بچے کا موشن صاف کر رہے ہیں، آپ اس کو وائپس کے ساتھ کلین کر رہے ہیں، اس کا پیمپر چینج کر رہے ہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کب ٹوٹے گا؟ جب اس کے جسم کو ہاتھ لگے گا. آپ یہی سوال کرنے والی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر ہے نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں. اب دیکھیں نا کہ سہولتیں کتنی ہیں سفر کی.
اور پیشاب پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں، یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے سے بھی جرابیں خراب نہیں ہوتی، یعنی اس کے اوپر اگلا مسح کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، پورا سونا، وہ سونا نہیں جو آپ کلاس کے دوران سو رہے ہوتے ہیں، وہ سونا جس میں آپ لیٹ کے سوتے ہیں۔ دیکھیں بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، کیئرفل رہیے، ڈونٹ وری، لیٹ جائیں، اور اس کی وجہ ہے آگے اگر آتی ہے تو میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ اب دلیل سنیے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں بیٹھے پلرز کے ساتھ ٹیک بھی لگائی ہوتی تھی، اب نماز کا وقت ہو تو پھر پڑھ کے جائیں تو اتنے میں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگتی تھی، لیکن وہ وضو نہیں دہراتے تھے۔ اب تفصیل سنیے جو آپ کو سن کر واقعی اللہ کے نبی کے اور دین اسلام کے اس حکم کی حکمت سمجھ آئے گی۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگلے مسئلے سے جو بات ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نواقض وضو میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک آواز نہ سن لے، یعنی جسم سے ہوا خارج ہونے کی ایک مخصوص جو آواز ہے وہ نہ سن لے، یا پھر اسے بدبو محسوس نہ ہو، یعنی دو چیزیں ہیں، جسم سے ہوا نکلی، آپ کو آواز آئی یا بیڈ اسمیل آئی۔ شیطان آپ کو پتہ ہے کھیلتا ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا لیکن وہ فیل کراتا ہے کہ آپ کا ٹوٹ گیا، بعض وہ فیل ہوتا ہے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے، نہیں نکلی ہوتی، تو شک کی بنا پہ بالکل نہ توڑیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا جسے وہم کی بیماری ہو اسے جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور یہ یقین ہی سے ٹوٹتا ہے، شک یا وہم سے نہیں ٹوٹتا، اور ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ، آواز سے نکلے یا بے آواز۔ اس حدیث کا تعلق صرف اس مریض سے جسے وہم اور شک کی بیماری لاحق ہے، اس کی ہوا نہیں نکلی مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نکل گئی، تو بیمار پر صحت مند کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ اب اس سارے کو سمجھیے، اب دیکھیے کہ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹا، بیٹھ کر سونے سے نہیں ٹوٹا، بیچ میں وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے جس کو بھی تھوڑا سا اگر میڈیکل لائن سے شغف ہو، جب ہم لیٹتے ہیں نا تو ہمارا جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، ریلیکسڈ ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیٹ میں درد ہے، کچھ ہے، تو لوگ کہتے ہیں لیٹ جاؤ تاکہ جسم اپنی جگہ پہ کھلا کھلا ہو جائے۔ اب جب اس وقت بھی آپ ہم بیٹھے ہوئے تو ہمارا جسم اکڑا ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے پرائیویٹ پارٹس، خاص طور پہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، اس کا منہ آگے سے بند ہو جاتا ہے، اور جب ہم لیٹتے ہیں نا تو وہ جیسے وہ سکشن پمپس نہیں ہوتے، جب ہم لیٹتے ہیں نا تو وہ کھل جاتا ہے، تو ہوا نکلتی رہتی آتی رہتی ہے۔ آپ کسی کو دیکھیے جن کا کوئی آپریشن ہوا ہو، 2-3 دن ایک آپریشن کے بعد جب وہ ہوش میں آتے ہیں، پھر ان کو پہلی دفعہ ڈاکٹرز واک کرنے کو کہتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے کہ ان کے جسم سے ہوا پاس نہیں جب تک ہوتی وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ساری بات کا وجہ کہ لیٹنے سے وہ پور کھل گیا تو ہوا نکلی، بیٹھے ہیں نا تو ایسے ہی جیسے ڈھکن بند ہوا آگے سے، اللہ کی شان۔ بیٹھ کر مطلب آپ اس کو احتیاطاً ایسے کہہ لیں کہ نیند نواقض وضو نہیں ہے، لیکن وہ نیند جس میں سے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سہولت ہو گئی، بات کلیئر ہے نا۔ اور آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے مسائل ایک دفعہ سمجھ آ جائیں تو پھر دوبارہ مشکل نہیں ہوتی، اور اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا، آپ کے گھروں میں ہو سکتے ہیں بزرگ ہیں، کوئی ہیں، ہر وقت ان کو یہ لگتا ہے میرا وضو نہیں ٹھہرتا یا میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اسی میں ایک سائڈ کی چیز بھی لے لیجئے کہ بعض لوگوں کو یورینیٹ ہوتا ہی رہتا ہے، قطروں کی بیماری ہے، پانی رستا ہے، ایون وضو کر کے آئے تو ہوا ہو گئی، اور دونوں جگہ سے آگے سے یا پیچھے دونوں میں سے ہوا خارج ہوتی فیل ہوتی ہے، تو مجبوری میں سب جائز ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، ہر نماز سے پہلے کوشش کر لیں، یا جب بھی ممکن ہے کوشش کر لیں وضو کرنے کی، اس کے بعد پھر پورے یقین سے نماز پڑھیں۔ دیکھیے وضو مقصد نہیں ہے، مقصد ہے نماز اور اس میں اللہ کی طرف توجہ۔ یہ شیطان بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہے تاکہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ سے بھٹک جائے۔ پھر اگلی چیز جس سے وضو ٹوٹنے کی بات ہوتی ہے وہ ہے قے، وامٹ، نکسیر جو ناک میں سے بلڈ آتا ہے، اور وضو
قے یا نقصیر کرنے سے، یعنی قے اور نقصیر کے اور وضو کے بیچ میں کیا رابطہ ہے؟ قے یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ 1221 میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں۔ لہٰذا برات اصلیہ یعنی ایک اصول ہے شریعت کا، اصل کے اوپر یعنی کسی چیز کے رہنا، اس سے دوسری چیز سے الگ ہو جانا، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو کہ غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلا دیے، جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا، مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اور ایک اور دلیل جو بہت ہی معروف ہے، حضرت عمر زخمی کیے گئے، تیر جب ان کو لگا تو وہ نماز کی حالت میں تھے، وہ نماز پڑھتے رہے حالانکہ جسم سے خون جاری تھا۔ تو کیا پتہ چلا؟ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو، یعنی وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ یعنی یہ قسم کا سمبل ہے دوسرے لوگوں کو جو جماعت سے پڑھ رہے تھے بتانے کا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنی بھی روایتیں پڑھی اس کا پھر وہی خلاصہ کیا ہے کہ وضو کو بڑے شعور سے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کی تیاری کا حکم دیا، یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی اس بات کی کہ بندہ اپنے کاموں کو ایک سائڈ پہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی آتا ہے تو بھی ہم اس کو ملتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کام کر لوں، کام کرتی رہوں پھر ان کو ملوں گی جا کے، سب چھوڑ چھاڑ کے ملنے لگ جاتے ہیں۔ تو بالکل نماز کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ آپ کے ہمارے لیے ایک اس قسم کی دلیل ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیار ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ پھر دوسری چیز خون کا جو آخری ایشو ہم نے دیکھا نکلنا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ چھری سے کام کر رہے تھے، باوضو تھیں آپ، سیلڈ کاٹتے کاٹتے ذرا سا کٹ انگلی پہ لگا، ایک ڈراپ خون کا نکلا، آپ کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، ذرا سا اس کو دبائیے، پانی لگائیے، برف لگائیے، نماز پڑھیے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ہمارے یہاں مختلف ہی مسئلہ، اس پہ اتنی بحثیں، اتنا کچھ کہ اللہ کی بنا، ایسے لگتا ہے کہ حق اور باطل یا کفر اور اسلام کا جھگڑا ہے۔ کوئی سوال جو ابھی تک بات ہوئی اس میں سے کریں، ورنہ ہم آگے تیمم کا ٹاپک بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا وضو کا ٹاپک ایک قسم کا پورا ہو جائے۔ کلیئرٹی ہے نا، ہر چیز کو ہم نے تھوڑا تھوڑا دیکھا۔ تو آگے پھر چلتے ہیں تیمم کا مسئلہ۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ روٹ کیا ہوگا بھلا اس کا؟ یا میم، یما، ارادہ کرنے کو کہتے ہیں قصد، یعنی اصل وضو کیا ہی کوئی نہیں، بس ارادہ ہی کیا تو ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض میں اضافے کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، سفر میں پانی نہ ملا، اس کو لکھیں، یا پانی تک پہنچنے تک نماز چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز وضو کرنے سے مرض میں اضافہ ہوگا، یا پانی حاصل کرنے ادھر جانا پڑے گا جہاں ڈر ہے جان کا، کوئی جانور ہے، کوئی دشمن ہے۔ مثلا گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کرفیو ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، چاہے یہ رکاوٹیں برسوں قائم رہے۔ تیمم کی حد کیا ہے؟ جب تک وہ عذر نہیں ختم ہو جاتا۔ رکاوٹوں کی موجودگی میں تیمم بھی بدستور جاری رہے گا۔ دلیل آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے یہ الفاظ، الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین۔ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ اچھا وضو کے وضو
وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، یعنی جدھر پانی کوئی نہیں لوگ مستقل تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے 10 برس سے کثرت مدت مراد لیے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ 10 سال تک کہیں پانی نہ اور بندہ سروائیو بھی کر جائے۔ جنابت کی حالت میں تیمم کرنا پڑے تو کیسے کریں گے؟ یعنی ایک بات تو سمجھ لو کہ وضو کی حاجت تھی، تیمم کر لیا، کیا غسل کی حاجت میں بھی تیمم ہوگا؟ تو آئیے اس کا جواب سنیے۔ عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز مکمل کر لی تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے اور وہی تیرے لیے کافی ہے۔ بات واضح، یعنی اگر وضو کا آلٹرنیٹ تیمم ہے تو غسل کا آلٹرنیٹ بھی تیمم ہے۔ اب وہ کرنا کیسے ہے؟ یہ اگلی حدیث سے سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی، اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ شخص تیمم کر لیتا تو کافی تھا۔ یعنی غلط فتویٰ دے کر اس بندے کو مروا دیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ علم کی کمی کی وجہ سے بولنا نہیں چاہیے۔ ہم تو کچھ علم ہے ہی نہیں پھر بھی بولتے ہیں۔ لوگ پوچھتے کسی دین والے سے ہیں، جواب پیچھے سے آنٹیاں دے رہی ہوتی ہیں۔ میں کہتی شکر اللہ کہ ایسی آنٹیاں ہمیں پتہ نہیں کتنی غلطیوں سے نہ بچا لے، ہاں تو نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کی جگہ دھو لے۔ یہ کسی نے پیچھے بھی سوال کیا تھا کہ بینڈیج لگا ہوا ہے تو پھر کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، بینڈیج کے اوپر ہی وضو کر لیجئے، مسح کر لیں، یعنی اس کو کھولنا ضروری نہیں۔ کیا پتہ چلا اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے؟ احتلام یعنی مردوں کی وہ کیفیت جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی ویٹ ڈریمنگ، اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب یعنی ریزن ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مزید برآں یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہے، اور محتلم یعنی جس کو احتلام ہو، حیض اور نفاس یعنی عورتوں کے لیے، ان سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ یعنی یہ بھی ایک سوال آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ کہ کس طریقے سے یہ سارا ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت پاک ہو چکی ہے لیکن پانی نہیں ہے، آپ کیا کرے گی؟ تیمم کر کے نماز شروع کرے گی، جو ہی پانی کے پاس پہنچ جائیں گی تو غسل کر کے پھر اگلی نمازیں ادا کریں گے۔ اس پہ کوئی بات ہے تو کر لیں، کل انشاءاللہ ہم تیمم کے طریقے سے آگے شروع کریں گے۔ 1 منٹ ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں نہ اس کو پورا کروں بلکہ آپ کو موقع دے دوں، کوئی چیز جو آج کے سبق میں پڑھی یا آپ نے سنی تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ 1-2 آن لائن سے بھی مجھے سوال ان کا ہے، انہوں نے لکھا کہ جب کان کا مسح کرتے ہیں تو پھر کیا ایئرنگز وغیرہ جو پہننے ہوتے ہیں اس کو ریموو کریں گے؟ دیکھیے پانی تو نہیں پہنچانا، اگر کوئی بہت بڑا ایئرنگ ہے جس سے کان کی لو تک آپ پہنچ نہیں رہے تو موو کر لیجئے، یعنی وٹ ایور پاسبل ہے وہ کیجئے۔ اور کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے، ورنہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد زوم پہ جو کویسچنز ہیں ان کو ساتھ ہی ایڈمٹ جی بالکل جی، ان کا یہ بھی سوال ہے کہ اگر رنگ پہنی ہے اور وہ بہت ٹائٹ ہے، اپنی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے تو اس کو ہلا لینا چاہیے۔ اسی طرح اور بازو، آپ دیکھیے کہ قمیض تنگ ہے تو یہ بھی پوچھ لیں بازو نہیں چڑھ رہے اوپر۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ ایک ایسا کرتا پہنا تھا جس کے بازو تنگ تھے، تو آپ نے کرتا اتارا، وضو کیا، پھر پہنا۔ تو آپ واش روم میں جائیے، قمیض اتار کے پہن لیجئے، اور ایسے بوجھل کپڑے ہی نہ پہنیں کہ جس میں وضو ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی جی تیمم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر مٹی نہ ملنے کی صورت میں تو وہ پھر کیسے؟
جی بہت آسان ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے اپنے پاس مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک تو اس میں تشبیہ ہوگی کچھ نہ کچھ. مٹی کے دھول، جیسے اب یہ میرا لیپ ٹاپ بالکل صاف دکھتا ہے، یہ دیکھیں اس کو بھی یعنی حدیث میں کہتے ہیں دربتن. اب یہ دیکھیے یہ مائک ہے نا سوٹ، اب اس کے اوپر آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ ہوگا بس. جی ایک دفعہ ہاتھ اور ایک دفعہ منہ، دیٹس اٹ. جی ہو گیا، بس اتنا ہی ہوتا ہے. کل پڑھیں گے، نہیں تیمم کا طریقہ آپ کو کل بتاؤں گی نا، اسی سے ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کر دیں. یہ لکھتے ہیں کہ بتائیے کہ وضو کرتے وقت کانوں، گلوں اور ہاتھوں کی جولری ریموو کرنا ہوگا. وہی بتا دیکھیے اگر آرٹیفیشل جولری اور آپ کو لگتا ہے کہ پانی لگنے سے خراب ہوگی تو اتاریے، اچھی بات ہے بلکہ. لیکن اگر گولڈ کی ہے اور خراب نہیں ہوتی تو پھر بس ہلکا پھلکا اس کو ہلا لیں. اور یہی چیز انہوں نے کسی عورت نے بھی اسی طرح کی پوچھی. یہ لکھتے ہیں کہ 2 دن کا ویٹ کر کے ہم آج ڈے 5 سننے کی سعادت مل رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ، خوش ہو رہی ہیں کہ آج انتظار نہیں ہو رہا تھا ان سے. الحمدللہ. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں علم سے محبت دے دے، پھر تو آپ کو چین ہی نہیں آئے گا. پتہ نہیں وہ ویکنڈ کیسے گزرتا ہے جس میں کچھ نہ ہو. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. آن لائن سے ساتھی ہولڈ کیجئے، اور اگر کسی کی شیئرنگ کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پلیز اس کو لیجئے. جی جزاک اللہ خیر کثیرا واحسن الجزاء. جی ماشاء اللہ، وہ تو کمپریہنسو ٹاپک اور چھوٹی چھوٹی کتنی ہی چیزیں جو ہمارے علم میں آئی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رحمۃ اللہ. استاذہ جی میرا ایک کوشچن تھا کہ اگر نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نماز کہاں سے شروع کرنی ہوگی؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے ان کا ماشاءاللہ، کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو نماز دوبارہ کیسے شروع کرنی؟ شروع سے پڑھیں گے. وہ جو آپ کی پہلی 1 یا 2 رکعت تھی یا کچھ تھی، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نفل کر دے گا، لیکن نماز دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں وہی جو رکعت ٹوٹی ہے نا وہ پڑھیں گے. مثلا آپ 2 سنت فجر کی پڑھ چکے تھے، 2 فرضوں کے بیچ میں ٹوٹ گئی، چاہے آخری رکعت میں ٹوٹی، رکوع میں آپ دوبارہ آئیں گے تو شروع سے شروع کریں گے، لیکن وہ سنتیں آپ کی ہو چکی. جی استاذہ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر میں نے سنا کہ بالوں میں جوڑا بنا کے نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ سارا دن جوڑا باندھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھیے جو جوڑا ہے، جزاک اللہ خیر، جوڑا وہ ہے جو ہمپ کی طرح یہاں پہ جو عرب عورتیں تھیں، آج بھی بہت سارے لوگ سر کے ادھر اوپر بالوں کو جوڑتے ہیں، وہ اس کو جوڑا کہتے ہیں. اگر آپ چٹیاں نیچے فولڈ کر لیں یا گردن کے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے ہلکی سی تو اٹس اوکے، لیکن بالکل وہ ایک کہہ لیجئے کہ سر کے اوپر ایک اور وہ موٹا سا بنے. اور آج کل تو اللہ معاف کرے اسکارف کے اندر سسٹرز بہت کچھ پہن کر اور وہ موٹا سا کرتی ہیں، اس کی اجازت نہیں. وہ ہمپ ہے، جیسے اونٹ کے یعنی آپ کے سر کے پیچھے ایک اور چھوٹی سی کوہان بنے. بعض پونیز ہوتی ہیں، میرے پاس بھی ایک ہے، لیکن اگر میں آپ کے پاس اندر لگا لوں، لیکن اگر میں باہر جاؤں گی جب میں اسکارف یا بایا پہنتی ہوں تو مجھے اتار لینی چاہیے، کیونکہ اس سے وہ ایک قسم کی ہمپ کی فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جوڑا سر کے بالکل اوپر نہیں پہننا چاہیے، اور آرٹیفیشل بال وغیرہ تو بالکل لگانے بھی نہیں چاہیے، نہ آرٹیفیشل لمبے بال بھی نہیں لگانے چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ اپنے بذات خود لفظ جوڑا نہیں ہے، کچھ جوڑا کہاں باندھا ہے یہ اہم ہے. ٹھیک ہے جی. اور جی آپ کلر میں بھی اگر بال کلر ہو گئے اور اس کے بعد اتر گیا اوپر سے، ایک تو ہوتا ہے ویکس یا جیسے جس کو خیر جیل کہتے ہیں، وہ تو دوسرا حکم ہے. سمپل اصول یاد رکھیں، وہ مہندی ہے، وہ ڈائی ہے، وہ کچھ ہے، اس کے اور پانی کے بیچ میں، بالوں کے اور پانی کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ایسی چیز ہے کہ گیلی ہو گئی بعد میں تھوڑی دیر میں تو پھر ٹھیک ہے. جی کوئی اور؟ جی سسٹر ثانیہ آپ کا مائک اوپن ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ چمڑے کے ساکس ہوتے ہیں نا، دوسرے چمڑے کے ہوتے ہیں دوسرے جو ساکس ہوتے ہیں کپڑے والے، تو ان کے اوپر بھی ہم مسا کر سکتے ہیں اگر وہ ٹکوں کے اوپر ہوں، تھوڑے لمبے ہوں؟ جی بالکل. ہر جراب پہ، ہر ساک پہ جو آج کل معروف
عرفن جس کو آپ ساکس کہتے ہیں آج کل جو چلتی ہیں بچوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، ہر ساک پہ وضو ہو جاتا ہے. شرط ایک ہے اتنی سی تھرو نہ ہو کہ اندر سے اسکن بھی جھلکے اور ٹخنا پورا کورڈ ہو. بس وہ کاٹن کی ہے، وہ وول کی ہے، وہ چمڑے کی ہے، یا وہ کسی بھی چیز کی ہے. حتیٰ کہ آگے آپ پڑھیں گے جوتے، ایسے جوتے بھی ہوتے ہیں جو بند جوتے ہیں، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی پلیز پوچھیے. کیا یہ سوال تھا کہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے بہت چھوٹے لوگ چھوٹے بچے، جیسے میرا چھوٹا بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے نماز، تو کیا ایسے اس میں صرف فرض نماز پڑھ لی جائے بہت زیادہ تنگ کرے، یا پوری نماز پڑھی جائے؟ جی جیسے ظہر کی نماز ہے تو سنت فرض پورے پڑھے جائیں یا صرف فرض پڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے بچے پاس ہیں، آپ صرف فرض پڑھیے، بڑے اچھے تحمل سے پڑھیے، اور چھوٹے بیبیز کو اپنے سامنے لٹا کر پڑھنی شروع کریں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ یوزڈ ہو چکے ہوں گے. پھر بچے جب سو جائیں اور آپ فارغ ہوں تو سنت نفل پھر آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں. جی سادہ جی یہ کسی کو دیکھا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دوران اگر کوئی ڈور ناک ہو رہا ہے، کوئی ہے نہیں ہے کھولنے والا، تو کیا وہ بھی جی قبلہ رخ ہوتے ہوئے سیدھا جائیے، کھول کے آ کے واپس کھول دیں. بغیر بات کیے؟ اور ایک میں نے یہ بھی دیکھا ہے کسی کو کہ بیل ہو رہی ہے موبائل کی اور بجتی جا رہی ہے اور نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو وہ بیل بھی بند کی گئی. کر سکتے ہیں آپ، کر سکتے ہیں ہلکی سی موومنٹ. دیکھیے ایون صف کو ملانے کے لیے جو قدم بڑھتے ہیں آگے وہ پسندیدہ قدم ہے. گیپس ہیں، کوئی بیچ میں مس مینجمنٹ سی ہے، تو اتنی چیزوں میں دھیان تو آف کورس آپ کا نماز میں رہے، لیکن آپ اس عذر کو رفع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سسٹر پلیز. جی سسٹر فاطمہ، آپ کا مائک آن ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. میرا سسٹر جی کوئی اور سب کا کھول دیا کریں، جو لے لے پہلے وہ لے لیں. جی جی سسٹر نکھت نگار، آپ کا مائک آن ہے سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. مجھے یہ تھوڑا پوچھنا تھا کہ مسڈ ابارشن یا 3 ٹائم ابارشن میں کتنے دن کے بعد، جیسے کہ وہ 1 ویک میں ہی مینسز آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن تو وہ کہ پھر کنٹینیو کر سکتے ہیں نماز؟ سسٹر آپ تھوڑا سا دوبارہ بولے کہ ایک میں پورا سن نہیں سکی، پھر بولیے. مسڈ ابارشن ہوتا ہے نا کہ 1.5 مہینے میں ہی مسڈ ابارشن ہو گیا یا 3 ٹائم ابارشن ہو، تو اس میں جو 1 ویک سے زیادہ نہیں آتا ہے بلڈ، جی اس کے بعد پھر وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، جیسے نہا کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی آپ جی ٹھیک ہے. میں دیکھیے چاہے وہ بچے کے بعد کے بلڈ ہے، پیریڈس ہیں یا کوئی اور بھی ایسا ہے، جب بلڈ آنا ختم ہو جائے اس کے بعد شاور لے کر پاک کیجیے. اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ مسٹ ہے اتنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ کو سادہ جی جو بیبی ہوتا ہے نا جس کو چھلا کہتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہوئے اس لیے. وہ ہم نے اس سے پچھلی ہی جو اس ڈے 4 تھا اس میں سارے نفاس کی مسائل تھے. ایسا کرنا نہ سمجھیے. جب بلڈ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو دوسری اسٹیپ لے لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 7 days یا 9 days کے بعد بند ہو جاتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں اسپاٹنگ آتی ہے. جو ہمارے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں جی تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ بیچ بیچ میں اسپاٹنگ آ رہا ہے، تو اس کو پھر کیا کریں؟ پھر کنٹینیو، پھر ویٹ کر لیں. جب اگر وہ مستقل یہی کیفیت ہے تو پھر اس کو ویٹ کریں. اور اس طرح کے سارے سوال جو کہ ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں، islamqa.com پہ جائیے. اردو کو لینگویج کو آپ کو اگر ایزی لگتا ہے تو کلک کریں، اور آپ خواتین کے مسائل میں جائیے، اس میں یہ نفاس پہ جائیے. کسی وقت بیٹھے بیٹھے سارے سوال ایک ایک کر کے پڑھتی جائیں. بلکہ یہ علم حاصل کرنے کا بہت کمپریہنسو طریقہ ہے. ان چیزوں کا علم، فقہی کویسچنز کا بیسٹ طریقہ QA سیشنز، ان کے جو آتھینٹک قرآن سنت کے حساب سے جواب دیتے ہیں، آپ ان کے لے لیں. آپ کو کئی کتابیں پڑھنے سے زیادہ نالج ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی وہی اس پہ جو بھی سسٹرز پہلے نہیں سن سکے تو وہ کتاب و طہارہ کو بھی ضرور اٹھتے بیٹھتے سن لیں. اس میں مور ڈیٹیلڈ ہے. یہاں چونکہ اصل موضوع نماز ہے، لیکن نماز سے پہلے ہم اس لیے یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ نماز سے پہلے یہ چیزیں لازمی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو وقت کے ساتھ ساتھ بھی باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. اچھی بات ہے، علم کا مذاکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ رک جاتے ہیں. میرا خیال ہے سب ہو گئے، یا کوئی اگر ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. ابھی ہے تھوڑے منٹس ہمارے پاس. جی سسٹر نسیم، آپ کا مائک آن. جی السلام
वालेकुम अस्सलाम रहमत उल्लाह. जी मुझे एक क्वेश्चन करना था मेकअप के. मैं फीमेल गैदरिंग में जाती हूँ तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत मेकअप पुट ऑन कर लेती हूँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होती है कि वो फाउंडेशन वगैरह अगर सही ना उतर या आई शेडो कभी नहीं उतरता, तो उस मामले में यानी पूरा कम्प्लीटली इसे वाइप करके फिर वुज़ू वैलिड होता है नमाज के लिए. देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है इनका सिस्टर का, और ये सिस्टर्स के लिए बहुत इशू है, तो इसको भी समझ लीजिए. आप देखिए कि दो ही चीज़ें हैं. एक, कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जी ये तो आपका वुज़ू कहता है ना कि पानी जाता है कि नहीं जाता. पानी ना जाने के रास्ते में एक तो नेल पॉलिश हमने डिस्कस कर ली. अब दूसरे पे चलते हैं फाउंडेशन. फाउंडेशन मेरा नहीं ख्याल, मेरा गुमान है, अगर आप बता सकते हैं ऐसा नहीं, प्लास्टिक की फाउंडेशन तो कोई नहीं यूज़ करता होगा ना. इवन जो फेस कंसीलर हैं, अगर आप उसको मुंह पे यूज़ कर चुके हैं, पानी डाल के मुंह को छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद अंदर पानी चला जाता है ना. ऑफ कोर्स फिर आपकी फाउंडेशन हिल भी जाएगी ना, तो दैट मीन इट्स ओके. पानी जाने दीजिए अंदर, उसके बाद जब पानी जज्ब हो गया फिर आप जैसे मर्जी उसको सेट करें, ये भी ख़त्म हुआ इशू. लिपस्टिक लगाई हुई है, आप होंठों पे पानी लगाते हैं, आपको लिपस्टिक के कोटिंग तो नहीं होती प्लास्टिक की, वरना तो फिर आप बोलेंगे तो वो तो बोल ही नहीं सकते. वो भी एक किसी किस्म की चिकनाहट होती है कि आप जब बोलते हैं तो मूव करते हैं, दैट मीन वो भी पानी का बैरियर नहीं हुआ, ये भी हो गई. अगली चीज़ चलते हैं आई लाइनर पे, जिसको लोग, या दो चीज़ें होती हैं, एक आई लाइनर और एक मस्कारा, जिसको लोग वाटर प्रूफ कहते हैं. देखिए वो चीज़ जो पानी जाने तक अंदर रोके, शर्त है कि आप पानी लगाएं और पानी अंदर नहीं गया, फिर तो वाकई होगा. यानी बिल्कुल एक पूरा पी लेबल है, एक छिलका लगा हुआ है आई लाइनर का, फिर उसको तो आपको रिमूव करना होगा. ठीक है, काजल लगा हुआ है कोई बात नहीं, आपने मस्कारा लगाया, अब वो आई वाटर प्रूफ था, पानी लगाया, कुछ नहीं, आप थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे तो मेरा गुमान है कि पानी अंदर चला जाता है. सिंपल सी बात है, अगर पानी अंदर नहीं जाता या वो एक छीलें तो उसके नीचे खुश्क होगी नहीं. इवन मुझे पता नहीं है इसका इतना, लेकिन अगर आप आई लाइनर को लग चुका है, पी लेवल भी है, तो पानी डाल दें तो थोड़ी बाद वो कुछ ना कुछ तो उसकी ऐसी फीलिंग आती है ना, तो पानी चला गया अंदर तो ठीक है. कई लोग इस बात पे बड़े मसले में, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं मेकअप में फिर वो हराम चीज़ें भी होती हैं, तो माजरत के साथ फिर आप वज़ू का क्या मसला करते हैं, वो तो वैसे नहीं लगा सकते. आप ले ही वो सिंपल सादी चीज़ें कि जिसके अंदर आपको ऐसा कोई डाउट ही ना हो. ठीक है, तो बात समझ आ गई. किसी वक्त आप, अच्छा फिर एक और सवाल लोग पूछ सकते हैं, और वो क्या है कि नकली पलके. अब नकली पलके लगाने में अंदर वो शायद एल्फी वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए. वो तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए अगर वो बालों की बनी हुई हैं. प्लास्टिक की हैं, दिख रहा है तो लगाया आपने तो, लेकिन फिर वज़ू से पहले आपको उतारना होगा ना. तो सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते. और जैसे आपने पूछा है, आप खुद चेक कीजिए आप क्या यूज़ करती हैं, उसके मुताबिक कर लें. और अगर किसी को फिर भी बहुत डाउट आता है तो नमाज नहीं छोड़नी. ये याद रखिए कि नमाज इस वजह से छोड़ दें कि अब मैं ये नहीं कर सकती, तो ये फिर बहुत बड़ा जुर्म होगा. जैसे आजकल आई लैशेस का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, तो इसका मतलब वुज़ू नहीं होगा. आई लैशेज़ परमानेंट लगवाते हैं, मतलब कुछ महीनों तक चलते हैं, तो वो किसी जेल के साथ लगती हैं, फिर तो नहीं जायज़. ग्लू के साथ लगी हैं और वो ग्लू हिल नहीं रही, तो फिर नमाज में नहीं. उस पर यही चीज़ नाखूनों की भी है, जो मैंने सुना है, आपकी बात से मुझे याद है, किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि नाखून जब आर्टिफिशियल नाखून लगते हैं तो नेल पॉलिश हम उस पर लगाते हैं. किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने कहा वो नाखून कैसे इस पर चिपकता है, वो उससे चिपकता है. और एक दफ़ा एक सिस्टर थी, ऐसी को बात हुई तो लोगों ने देखा उनके बड़े लंबे नाखून है, ये वो कह रही नहीं मेरे नहीं आर्टिफिशियल है, तो उनको उतारो. कह रही अब मैं उतार नहीं सकती, इसकी कोई एक मुद्दत होती है. ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. देखिए हमने वही रहना जो हम हैं, तो ब्यूटी में, खूबसूरती में अपनी बेटियों को भी ये समझाया करें, बल्कि वो और आर्टिफिशियल लगता है. जो चीज़ नेचुरल आप लगा कर लगेंगे वो सब को नुमाया लगेगी ना. तो मेकअप करें ना कि जो कमी है उसको पूरा करें, कि आप बेशी करने लग गए कमी करते पूरी. तो वल्लाहु आलम, इस बारे में मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकती, जो भी हो उसको आप देख लीजिए. ठीक है, चलें, वक्त अब हमारा पूरा हुआ. आपका कोई सवाल है आप बाद में भेजिए, इंशाल्लाह हम कल के सेशन के साथ उसको मिलाएंगे. अल्लाह ताला इल्म नाफ़े अता फरमाए. अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला वर्ज़ुक़ना इत्तबाहु वरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين